ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول زندگی خاک نہ تھی جس کی رائٹر ہے مریم، اس کی یہ چوتھی ایپیسوڈ ہے اور مجھے یہ ناول بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے، بہت زیادہ اچھا ہے۔ اور مریم نے جس طرح سے اس کو لکھا ہے یار، کمال رائٹر ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ مجھے حکم ازاں کے بعد انہوں نے کوئی ناول لکھا ہے یا نہیں لکھا، کیونکہ جب انہوں نے مجھے ہے حکم ازاں ناول دیا تھا تب انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا آخری ناول ہے اور یہ میں لکھ کر دے رہی ہوں، اور جب آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے تو اس ناول کو 3 سال ہو چکے ہوں گے، کیونکہ ہر مہینے ایک ایپیسوڈ آتی تھی، تو وہ ناول کافی لمبا تھا۔ میں نے اپنے چینل پر اس ناول کو پڑھا بھی ہے، تو وہ کافی زیادہ لینتھی تھا نا، اس میں بہت زیادہ کریکٹرز تھے، بہت زیادہ لوگ تھے، تو اس لیے اس نے کہا تھا کہ یہ ناول میں نے 3 سال پہلے ختم کیا ہے، اور جب آپ لوگ پڑھیں گے تو 3 سال ہو چکے ہوں گے اس لکھی ہوئی تحریر کو، اور یہ میرا آخری ناول ہے، اس کے بعد میں نے نہیں لکھنا۔ تو پتہ نہیں اس کے بعد انہوں نے پھر لکھا نہیں لکھا، کیا وجہ بنی مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن کمال کی رائٹر ہے یار، ہر ایک چیز کو اتنی تفصیل سے، اتنی مطلب اچھے طریقے سے، اتنے میچور سٹائل سے وہ بیان کرتی ہے نا کہ اگلا بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ بہت ہی زبردست رائٹر ہے، اور یہ ان کا یہ ایک شاہکار ہے اور ایک اچھا ناول ہے، اور یقیناً آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ تو آئیے جلدی سے اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ سلائی مشین کی گھڑ گھڑ کی آواز ایک تسلسل سے اس کے کانوں میں پڑتی تھی، اور وہ مضطرب سا ہو کر کروٹوں پر کروٹیں بدلنے لگتا، حالانکہ ڈاکٹر نے اسے سختی سے زیادہ حرکت کرنے سے منع کیا تھا۔ اس روز پولیس نے اس کے ٹھکانے پر ریڈ کیا تھا، اور جب پولیس کے جوان ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے اور اس کے ساتھی بھرپور مزاحمت میں مصروف تھے، ایسے میں ان کا مانو مر جانا یا مار دینا ہی ہوا کرتا ہے۔ وہ بھی اسی عزم سے لڑ رہے تھے اور گرفتاری نہ دینے کا تہیہ بھی تھا۔ فائرنگ کی آواز سے پورا جنگل گونج رہا تھا، ایسے میں امانت کی ایک ہی رڑ تھی، تم بھابھی کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ مستقیم، پلیز چلے جاؤ، اس بار بہت بھاری نفری سے ریڈ ہوا ہے، کچھ نہیں بچے گا یہاں پر، سب تباہ ہو جائے گا۔ ہونے دو، میں نہ بزدل ہوں نہ کم ہمت، پھر کیوں میدان چھوڑ کر بھاگوں؟ امانت، لڑتے ہوئے تو مر جائیں گے مگر ایک دوسرے کو مصیبت میں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اپنی گن اٹھاتے باہر کی جانب لپکا تھا کہ امانت نے اسے کمر سے دبوچ لیا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو مستقیم؟ ہم سب کا متفقہ فیصلہ یہ کہ تم بھابھی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، ہماری بات الگ ہے، مگر تم اب اکیلے نہیں ہو، صرف بھابھی بھی نہیں ہے، تم باپ بھی بننے والے ہو، ذرا سوچو تو صحیح مستقیم، اگر ہم مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے یا گرفتار ہو گئے، بھابھی کا کیا ہوگا؟ پولیس کی کمینگی سے آگاہ ہو تم، یہ لڑکی اس سلوک کی مستحق نہیں ہے خلیفہ۔ وہ مسلسل اسے قائل کر رہا تھا۔ مستقیم کو اس مقام پر آ کر چپ لگی، وہ عجیب مشکل میں گرفتار ہوا تھا۔ امانت کی باتیں اپنی جگہ درست تھی، وہ دیا کو آج تک کچھ نہ دے سکا تھا، پھر اب اتنا بڑا خراج تو مر کے بھی وصول نہ کرتا۔ دوسری جانب اپنے ساتھیوں کو بھی اس طرح چھوڑ کر جانا آسان نہ تھا۔ اس طرح ٹائم ضائع مت کرو خلیفہ، جنگل کا پچھلا راستہ ابھی بالکل محفوظ ہے، تم اسی راستے سے نکل جاؤ، ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم جیتے جی گرفتاری نہیں دیں گے، اور ہو سکا تو یہاں سے نکلنے کی کوشش بھی کر لیں گے۔ اور مستقیم کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کڑے وقت میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑنا پڑا تھا کہ اس نے جس پل ہراساں و متوش دیا کو دیکھا تھا، اس کی نگاہوں کی خاموش التجا کو رد کرنے کا حوصلہ نہیں کر سکا۔ اس کی آنکھوں کی سطح پر نمی، بے بسی کی صورت پھیل رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دیا کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا تو دیا نے باخوشی اسے اپنا ہاتھ تھما دیا تھا۔ مستقیم اپنا حلیہ یکسر تبدیل کر چکا تھا، شلوار قمیض کی جگہ جین شرٹ نے لے لی، داڑھی مونچھ صاف کرا کے وہ اب کلین شیو تھا۔ آرمی کٹ نے اسے بالکل بدلا ہوا روپ دیا تھا، جو پہلے سے کہیں بڑھ کے دلکشی اور خوبروئی رکھتا تھا۔ اس کے باوجود اسے پہچان لیے جانے کا دھڑکا ہر دم ستایا کرتا۔ یہ ایک غیر معروف سا قصبہ تھا۔ جس مکان کو اس نے کرائے پر حاصل کیا تھا وہ بستی سے بہت الگ تھلگ تھا۔ اطراف میں وسیع کھیتوں اور باغات کے سلسلے تھے، اور سامنے درختوں کے درمیان گھری بہتی ہوئی نہر۔ مستقیم کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، اس کڑے وقت میں بھی اس نے آتے ہوئے افراتفری میں صحیح نوٹوں کی کہیں گڈیاں اٹھا کر اپنے لباس میں چھپا لی تھی۔ اس کا اسی پیسے پر عیش کرنے کا ارادہ تھا، مگر ایک دیا کی ضد بھی تو تھی، جس کے آگے بالآخر ہار کر وہ اس روز کسی کام کے ارادے سے نکلا تھا کہ روڈ کراس کرتے ہوئے اس کا بہت شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس کا بازو اور دائیں ٹانگ بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ 4 دن ہسپتال میں گزار کر وہ گھر آیا تو دیا کو اس نے یکسر بدلے ہوئے روپ میں پایا تھا۔ تم تو سخت مایوس ہوئی ہوگی نا؟ میں مرتے مرتے پھر زندہ بچ گیا، جان ہی نہیں چھوٹ رہی تمہاری، اوپر سے رہی صحیح کسر میری اس معذوری نے پوری کر دی۔
وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہے تھے جب مستقیم نے کس قدر تلخی سے کہا تھا۔ دیا کے دل پہ جیسے گھونسا لگا تھا، آنکھوں میں کرب کے باعث نمی پھیل گئی۔ اس نے زخمی نظروں سے مستقیم کو دیکھا اور سوپ کا پیالہ سائڈ پر رکھ دیا۔ اس کا مطلب آپ ابھی تک مجھے نہیں سمجھے مستقیم۔ وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے کتنے پیار سے اس کا منہ صاف کر رہی تھی۔ انداز کی دلربائی پر کوئی اور وقت ہوتا تو لازماً وہ فدا ہوتا، مگر ان دنوں وہ ہر وقت جھلایا رہتا تھا۔ میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھا، ساری زندگی بس میں نے جھک ماری ہے۔ تمہیں پتہ ہے راجو پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے، حسام پولیس کی حراست میں، اور امانت کا کچھ پتہ نہیں زندہ یا مر گیا، اور پولیس کتوں کی طرح ہماری بو سونگھتی پھرتی ہے۔ اس پر تمہاری ضد کہ میں محنت کی روزی کما کر تمہیں کھلاؤں، کیسے؟ میرا تو سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ وہ جھلا کر بولتا بلکہ اسے اور خود کو کوستا چلا گیا۔ دیا نے اسے نہیں ٹوکا، وہ چاہتی بھی یہی تھی اس کا غبار نکل جائے۔ فی الحال آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں مستقیم، ذہن پر بوجھ نہ ڈالیے، اللہ کے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ میں نے یہاں کی خواتین سے سلائی کی بات کی ہے، دراصل شہر کی بوتیک کا کام ملتا ہے اجرت پر کرنے کو، میں بھی یہی کام کروں گی۔ دادی غلط نہیں کہتی تھی، ان کی دور اندیشی آج میرے کام آ رہی ہے۔ ہاتھ میں ہنر ہے، میں اسی ہنر کو روزی کا وسیلہ بناؤں گی، باقی رزق کا وعدہ تو اللہ سے ہونے کا ہی ہے۔ آپ ریلیکس رہیے کہ میں اب آپ سے خفا نہیں بلکہ خوش ہوں۔ اس تعاون پر شکایتیں مجھے پہلے تھی آپ سے، اب بالکل نہیں۔ میں تھکنے والوں میں سے نہیں ہوں، مجھے ہمت بھی نہیں آنی، بس مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ دے گے نا میرا ساتھ؟ اس نے بات کے اختتام پر آسمندانہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مستقیم جو کچھ دیر یوں ہی اسے تکتا رہا، پھر بھنچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ چہرے کا رخ پھیر لیا۔ دیا کے چہرے پر تاریک سایہ ضرور لہرایا تھا، مگر وہ ہمت نہ ہارنے، ہار تسلیم نہ کرنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ دیا کا مستقیم کی زندگی میں آنا ازل سے طے شدہ امر تھا۔ وہ تو ایک بھٹکے ہوئے راہی کو راہ پر لانے کا وسیلہ بنائی گئی تھی۔ جب اس بات کو سمجھ لینے کے بعد بڑی استقامت سے حالات کے سامنے ڈٹ گئی۔ وہ نازک کچلتی ڈھال جیسی لڑکی جو پہلی مرتبہ تخلیق کا مرحلہ طے کر رہی تھی، جسے اللہ نے مشکل راستے کا راہی بنانے سے قبل ہی مضبوط حوصلے عطا کر دیے تھے، باقاعدہ اسے اس پروسیس سے گزارا تھا اور ہمت و ضرب سے نواز کر مقصد سامنے رکھ دیا، مگر وہ تو ان باتوں سے نہ بلتی جب بھی اس کے حوصلوں پر حیران ہوا کرتا۔ اس روز بھی وہ سلائی کا کام نپٹا کر سبزی کی ٹوکری اٹھائے اس کے پاس آ گئی تھی، جب وہ اسے دیکھ کر عجیب سے دکھ کا شکار ہو گیا تھا۔ مجھے اکثر اپنی خود غرضانہ سوچ پر ندامت ہونے لگی ہے دیا، کن جوکھوں میں ڈال دیا ہے میں نے تمہیں، ملال تو ہوگا تمہیں بھی۔ اور جواباً وہ کتنی سادگی سے، کس قدر شاکر انداز میں مسکرائی تھی۔ میں تقدیر سے شاکی نہیں ہوں مستقیم، میں جانتی ہوں تقدیر اٹل ہوا کرتی ہے، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ آزمائش میں مبتلا کیے جانے والے اللہ کے مقرب اور پسندیدہ، اس لحاظ سے میں تو خوش نصیب ہوں۔ میں نے اس بات کو ذرا دیر سے ضرور جانا، مگر جب جان لیا تو مانتے ہی صبر بھی آ گیا، قناعت بھی۔ میں جان گئی ہوں میرے رونے پیٹنے سے یا غم زدہ رہنے سے حالات بدل نہیں سکتے، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے۔ دادی کہا کرتی ہے جو آزمایا گیا وہ خاص ہوا، میں بھی آزمائی گئی تھی، یہ میرا امتحان ہے تو میں اس میں کامیابی کی کوشش کیوں نہ کروں۔ لیکن مستقیم، میں پھر کہوں گی، مجھے آپ کا ساتھ، آپ کا تعاون درکار ہے۔ وعدہ کریں مجھ سے کہ ہم جیسے بھی حالات ہوں مگر اپنے بچوں کو رزق حلال سے ہی پروان چڑھائیں گے۔ انہیں ملک و قوم کے معمار بنانا ہماری ذمہ داری ہے، انہیں اللہ کے نائب بنانے کے لیے کوشش اور دعا کرنا ہماری اہم ترین ذمہ داری۔ وعدہ کریے مستقیم۔ اس کی خوشنما آنکھوں میں کتنے ہی جھلمل کرتے خواب سجے تھے اور وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا وہ ان آنکھوں کو خوابوں سے خالی کرنے کا حوصلہ رکھتا تھا؟ یقیناً نہیں، جبکہ وہ اسے خاموش اور گمسم پا کر پھر سے کہہ رہی تھی، ضروری تھوڑی ہے مستقیم، اگر دنیا یا دنیا کے چند فرد ہمارے ساتھ برائی کریں تو ہم بھی برائی پر ہی اتر آئیں، اس طرح تو ہر طرف برائی کا ہی راج ہو جائے گا، جبکہ رب کا حکم اچھائی کو پھیلانے، برائی کو روکنے کا ہے۔ وہ پھر آس بھری جواب طلب نظروں سے اسے تکتی تھی۔ مستقیم نے بوجھل سانس کھینچا، پھر سر کو اسپات میں جنبش دینے لگا۔ میری اولین خواہش زندگی کے ہر راستے پر تمہارے ہم قدم چلنے کی ہے دیا۔ میں تمہیں خفا نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ لوگ، یہ معاشرہ نہ تو کبھی میرے عیب ڈھکے گا، نہ مجھے زندگی کو نئے سرے سے شروع کرتے دیکھ سکے گا۔ تم نہیں جانتی یہ۔ آپ ایک بار عہد تو کریں مستقیم، انشاءاللہ اللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم واپس چلیں گے آپ کی امی ابو کے پاس، میرے بابا اور امی سے بھی ملیں گے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ اگر کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو حوصلہ اور ہمت بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں میں لیے اس کے ایک ہاں کی ہی تو منتظر تھے۔ مستقیم نے سر دابری۔
واپسی کا سفر ہمیشہ تکلیف دہ ہو یہ ضروری تو نہیں. اگر واپسی اس طرف ہو جہاں لوگ چوکھٹ پر چراغ جلائے آپ کے منتظر ہوں تو واپسی کیسی آسودگی سے بھرپور ہو سکتی ہے. ذرا سوچیے مستقیم. وہ ایک کے بعد ایک کاس کا جگنو اس کی مٹھی میں تھما رہی تھی. مستقیم کو اعتراف کرنا پڑا. اس لڑکی کو دل جیتنا ہی نہیں قائل کرنا بھی آتا تھا. وہ بھی قائل ہونے لگا. واپسی کا یہ سفر بہت تکلیف دہ تھا, بہت پرپیچ اور کٹھن, مگر میں اسے اختیار کرنے کی کوشش اس لیے بھی کروں گا کہ اس کی منزلیں بہت پرکشش ہیں. میں گناہ کے راستے پر چلتے بہت تھک گیا ہوں دیا. اب اندھیروں سے روشنی میں آنے کی خواہش ہے. شاید اس لیے بھی کہ گمراہی کے اس دورانیے میں میرا ضمیر کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکا, اور یہ بھی کہ مجھے ان آنکھوں کی روشنی سے بہت محبت ہے اور میں انہیں ہمیشہ روشن ہی دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے جھک کر کہتے ہوئے اسی محبت اور اپنائیت بھری عقیدت سے اس کی آنکھوں کو چوم کر بوجھل سرگوشی اس کی سماعتوں میں انڈیلی تھی اور مسکرا دیا تھا. دیا کے اندر ڈھیروں ڈھیر آسودگی اتر آئی تھی. دادی نے کہا تھا اگر وفا کرنی ہو تو ندی کنارے لگی گھاس کی طرح کرو. کہیں کوئی ڈوبتا ہوا اس کا سہارا لے تو وہ اس کو بچا لیتی ہے, یا پھر خود بھی کنارے سے ناتا توڑ کر اس کے ساتھ ڈوب جاتی ہے. حالات نے اسے ندی کے کنارے لگی گھاس کی طرح بنا دیا تھا. وہ کم ہمت تھی, ناتواں تھی, مگر خوش تھی. اللہ نے اسے مستقیم کو بچانے کا ذریعہ بنایا تھا. وہ اپنی کامیابی پر سجدہ شکر بجا لانے کو اسی وقت اٹھ کھڑی ہوئی. وہ کامیابی جو اس کے رب کی ہی بخشی ہوئی تھی, پھر شکرانہ تو اس پہ واجب تھا نا. نہیں بس دیا پلیز اور نہیں. وہ اسے اپنے ہاتھ سے سوپ پلا رہی تھی جب دوسرے چمچ پری. مستقیم نے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا. وہ حیران رہ گئی تھی. اتنا تھوڑا سا کیوں؟ بس دل نہیں چاہ رہا. وہ معمول سے کچھ خاموش اور گمسم سا لگا تھا دیا کو. جبھی تشویش کا رنگ اس کی آنکھوں میں اترنے لگا. دل کیوں نہیں چاہ رہا؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ درد تو نہیں ہو رہی؟ اس کا ماتھا چوتی وہ فکر مند نظر آنے لگی. مستقیم آہستگی سے مسکرانے لگا. بالکل ٹھیک ہو دیا, کیوں اتنی پریشان ہو جایا کرتی ہو یار؟ دیا جواب میں کچھ کہہ بغیر اسے ایسی نظروں سے تکتی رہی جیسے جاننا چاہتی ہو وہ سچ بھی کہہ رہا ہے کہ صرف بہلانے کی کوشش ہے. مستقیم نے گہرا سانس بھرا. ایک بات ہمیشہ کے لیے نوٹ کر لو پیاری لڑکی, تم سے نہ پہلے کبھی جھوٹ بولا نہ بولوں گا. تسلی کا یہ انداز بہت انوکھا اور دل موہ لیتا ہوا تھا. وہ ہلکی پھلکی ہونے لگی. دادی کہتی ہے مرد عموماً جھوٹ اس وقت بولتا ہے جب اس کی زندگی میں بیوی کے علاوہ کوئی دوسری عورت آتی ہے. مسکراہٹ دبائے کہہ رہی تھی. مستقیم نے کاندھے اچکا دیے. پھر تو تمہیں ہمیشہ بے فکر ہو جانا چاہیے. مجھے دیا کے بعد زندگی میں مزید کوئی خواہش نہیں. واقعی؟ وہ مصنوعی انداز میں آنکھیں پھیلا کر بولی. تو مستقیموں سے گھورنے لگا. دیا کو ہی اتنی مشکل سے قابو کیا ہے. ویسے بھی کوئی اور لڑکی کسی ڈاکو کو کیوں پسند کرنے لگی؟ یہاں اس ایریے میں ہر سمت آپ کے حسن و جمال کی دھوم مچ گئی ہے حضرت. لڑکیاں آپ کو ہالی ووڈ کے ہیرو سے کیا ہی کم سمجھتی ہوں گی. دیا کی فراہم کردہ اطلاع جو اسے سلائی سینٹر سے کپڑے لاتے لے جاتے سننے کو ملی تھی اس کے سامنے رکھی تو مستقیم کھسیا کر ہنس پڑا تھا. لڑکیاں تو بے وقوف ہوتی ہیں. ویسے تمہیں جیلسی ہوئی؟ وہ اسے جانچتی نظروں سے تکنے لگا. بالکل بھی نہیں, بلکہ سچ پوچھیے تو فخر محسوس ہوا. آخر میرے ہسبینڈ کی تعریفیں ہو رہی تھی. اس کا انداز شوخ تھا, چہرے پر جگمگاہٹ. مستقیم اسے دیکھے گیا. کیا انہیں پتہ تھی یہ بات کہ ہمارا کیا ریلیشن ہے؟ نہیں, لیکن جب میں نے بتایا تب ان سب کی آنکھوں میں عجیب سا رشک اور حسد سمٹ آیا تھا. عجیب بات ہے, وہ تمہاری تعریف نہیں کر رہی تھی. مجھے کب دیکھ لیا؟ وہ الجھا. بہت شروع میں آپ کے ایکسیڈنٹ سے پہلے دیکھا تھا. ان لوگوں نے آپ کو آتے جاتے. اور ایک راز کی بات بھی سن لیں, لڑکیاں کبھی دوسری لڑکی کی تعریف نہیں کرتی. بس یہ بھی ایک نفسیاتی خرابی ہوتی ہے. پتہ ہے ذیشان اور لائبہ جب FM سنا کرتے تھے تو ذیشان فیمیل DJ کی آواز کی تعریف کیا کرتا اور لائبہ کو میل کی آواز پسند آتی. ایک بار لائبہ کہنے لگی, بچوں یہ کیا مسٹری ہے بھلا, لڑکیوں کو لڑکوں میں جبکہ لڑکوں کو لڑکیوں میں اٹریکشن کیوں محسوس ہوتی ہے؟ میں اس کی بات سن کر بہت ہنسی تھی. یہ تو فطری طور پر ہوتا ہی ہے نا. اللہ پاک نے مخالف جنس میں کشش رکھنے کے ساتھ ہی گناہ و ثواب کے راستے بھی کھول کر الگ بتا دیے. جو پرہیزگاری اختیار کرے گا وہی فلاح پانے والا ہے. اس نے اپنی بات مکمل کی اور پھر اسے سوپ پلانا چاہا. مستقیم نے پھر ہاتھ سے منع کیا تھا. لینا, کیا ذائقہ اچھا نہیں بن سکا؟ اس نے اصرار کرتے ہوئے کسی خیال کے تحت پوچھا. پھر مستقیم کے جواب کا انتظار کیے بنا چکھا. تم نے میرا جھوٹا کیوں پی لیا بھلا؟ اگر محبت ہو گئی تو؟ مستقیم نے ٹوکا تھا, پھر شرارت سے ہنسنے لگا. اب کیسا خوف؟ ہو تو چکی, جتنی گہری ہوگی اب تو اتنا ہی فائدہ مند ثابت ہوگی.
کچھ دیر اسے ہنستے ہوئے دیا نے بہت روشن اور محبت آمیز نظروں سے تکنے کے بعد جو جواب دیا وہ مستقیم کے اندر دور تلک گلاب مہکاتا چلا گیا تھا۔ دیا کی ایسی باتیں جیسے اس کے لیے توانائی اور ڈیلی ڈوز ثابت ہوا کرتی تھی۔ وہ صرف کہتی نہیں تھی، اپنے عمل سے بھی ہر چیز ثابت کر کے دکھاتی تھی۔ ان کڑے حالات میں اس نے اپنی عمر، اپنی ہمت اور حوصلے سے بہت زیادہ ضرب کا مظاہرہ کیا تھا، اپنے نازک وجود سمیت۔ جب اسے سہارا دیتی تو خود مستقیم شرمندہ ہونے لگتا۔ وہ خود محنت کر کے کماتی تھی، پھر کھانا بناتی، اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتی، اس کے زخموں کی مرہم پٹی کرتی، گھر کے اور 100 کام۔ اس کے باوجود اسے ہر دم مستقیم کا دھیان رہتا تھا۔ مستقیم نے پڑھا تھا، مرد کی محبت میں اگر حلیمی ہو اور تحمل کے ساتھ نرماہٹ ہو تو اکھڑی اور متنفر عورت بھی اس کے پیروں کی دھول بننے سے نہیں ہچکچاتی۔ اس کی انا ریت کی دیوار کی مانند مرد کے پیروں تلے ڈھیر ہو جاتی ہے کہ اسے اپنی ہار پر دکھ، افسوس یا پچھتاوا نہیں ہوتا، بلکہ ایک طمانینت امیز مسرت محسوس ہوتی ہے۔ اس کا دل بہت وسیع ہو جاتا ہے کہ مرد کی فتح اسے اپنی شکست سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے۔ عورت کا تقاضا تو فقط اتنا ہے کہ پہل مرد کی جانب سے ہو تاکہ اس کے نسوانی وقار کو دھچکا نہ لگے۔ کیا محبت کرنے والا مرد اتنی گنجائش نہیں رکھتا کہ اسے یہ تحفظ دے سکے، اسے ہر دھچکا پہنچائے بغیر سمیٹ لے؟ اس نے پہل کی تھی، اس نے عمل نیک کا بیج بویا تھا، انجانے میں صحیح، مگر اب وہ صلہ پا رہا تھا۔ کل جب دیا اس کے پیروں میں بیٹھی اس کی انگلیوں کا مساج اتنے دھیان سے کر رہی تھی تو مستقیم نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ایسے کام تم نہ کیا کرو دیا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ کتنا زود و رنج ہو رہا تھا۔ دیا نے اسے دھیان سے دیکھا تھا، کیفیت کو سمجھا اور محسوس کیا تھا، پھر نرمی سے مسکرانے لگی تھی۔ مگر مجھے اچھا لگتا ہے آپ کی خدمت کرنا، بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ مستقیم میں چاہتی ہوں آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں، پھر آپ کام پر جایا کریں، میں آپ کا انتظار کیا کروں۔ جب آپ آ جائیں تو اس کی آنکھوں میں کتنے خواب تھے، کتنے رنگ تھے۔ وہ ان خوابوں کی تعبیر اسے بخشنا چاہتا تھا، مگر اسے لگتا وہ ہار جائے گا، دیا تھک جائے گی۔ تم کبھی پچھتاؤ گی تو نہیں دیا؟ مشرقی عورت ایک بار شادی کرنا چاہتی ہے، وہ محبت بھی ایک بار کرتی ہے۔ مستقیم میں دونوں کام کر چکی، پچھتانے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن تمہاری شادی تمہاری مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ وہ جتلا رہا تھا یا پھر اس سے کچھ حوصلہ افزا سن کر خود کو مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت معذوری کے پیریڈ سے گزر رہا تھا، چڑچڑاہٹ اس کے مزاج کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ وہ حساس اور زود و رنج بھی ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھار تو دیا کو وہ بالکل کسی بچے کی طرح لگتا، شاکی، خفا اور بیزار، روٹھا ہوا، جو منانے، لاڈ اٹھوانے کو یہ ساری حرکتیں کیا کرتا ہے۔ وہ اس کو منانے بیٹھ جاتی، کسی ماں کی طرح سے اس کے نخرے برداشت کرتی اور لاڈ اٹھائے جاتی۔ وہ کبھی اس سے بیزار نہیں ہوتی تھی، وہ کبھی اس سے اکتاتی نہیں تھی۔ بسا اوقات وہ خود حیران ہونے لگتی، یہ خود وہی تھی جسے مستقیم سے چڑ تھی، اس کی محبت سے نفرت تھی، مگر اب خود محبت کی تھی تو مستقیم کی ہر ادا پر پیار آتا تھا۔ غصہ کیا ہوتا ہے اسے بھول بھال گیا تھا۔ اس کے لیے سب کچھ یہی شخص قرار پا گیا، آنکھوں کی روشنی سے لے کر دل کے قرار تک۔ وہ اللہ کی شکر گزار تھی جس نے اس کو محبت کا انمول خزانہ عطا فرمایا تھا۔ محبت کے بغیر یہ راستہ کتنا دشوار گزار ہوتا۔ بالکل ہوئی تھی مرضی کے خلاف، مگر کروانے والا اتنا پاورفل تھا کہ اپنی منوانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے سامنے میری اوقات ہی کیا جو انکار کر جاتی۔ اس کے جذبات اپنے رب کے لیے ایسے ہی عقیدت مندانہ ہوا کرتے تھے کہ مستقیم مبہوت رہ جایا کرتا۔ آپ کو یاد ہے مستقیم، آپ نے کہا تھا میری آنکھوں کے جادو سے شاید تم ناواقف ہو، جس پر مجھ کو پیار آ جائے اس کو پاگل کر دیتا ہوں، چھوڑ کے مجھ کو جانے والا لوٹ کے واپس آئے گا، دائیں بائیں آگے لگا کر آگے جنگل کر دیتا ہوں۔ اس کی مسکان گہری ہو رہی تھی، اس نے مستقیم کی حیران آنکھوں میں جھانکا تھا، پھر مزید گویا ہوئی، آپ بہت چالاک تھے، ان آنکھوں کے سحر میں جکڑ لیا مجھے، کتنا چاہا تھا اس کٹھن راستے پر قدم نہ رکھوں، کتنا بدکتی رہی، مگر آپ نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ میرے دائیں بائیں آگ لگی تھی، سامنے جنگل تھا اور ان ساحر آنکھوں کی جکڑتی ہوئی کشش۔ پاگل تو ہونا تھا مجھے، اب کہ اس کے لہجے میں مصنوعی بے چارگی اور بے بسی تھی۔ مستقیم کھل اٹھا تھا، جب ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی بجھتی آنکھوں میں کیسے روشنیاں جل اٹھی تھی۔ یار اتنی خوبصورت باتیں اور اتنے فاصلے سے، کچھ اتنی اچھی نہیں لگ رہی، یہاں آؤ نہ ذرا۔ اس نے اپنے پہلو کی جانب اشارہ کیا، انداز شوخی سموئے ہوئے تھا۔ دیا گڑبڑا سی گئی،
آرام سے بیٹھے رہیے، بہت کام ہے مجھے، رات تھوڑی نہیں ہے رومانس جھاڑنے کو۔ میں حیران ہوں آپ کے محبت کے خزانے آخر کتنے بھرے ہوئے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے۔ شرمگی مسکان لبوں پر سجائے وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ مستقیم نے جواباً اسے چمکتی نظروں سے دیکھا، پھر سرد آہ بھری۔ محترمہ، ہم تو ہر کام ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں، چاہے وہ محبت ہو یا پھر کوئی گناہ۔ آپ کی طرح کسی کے سونے کا یقین کرنے کا انتظار نہیں کرتے۔ اس کے جتلاتے ہوئے شریر مگر معنی خیز لہجے پر دیا بھی ساختہ چونکی اور کچھ خائف ہو کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ پل کے پل ہراساں ہوئی اور اس سے جیسے نظریں چرانے لگی۔ اب اگر ہم بتائیں گے تو مکر جاؤ گی صاف۔ کاش کمرے میں کیمرے لگے ہوتے، ثبوت تو فراہم کیا جا سکتا کہ محترمہ دیا مستقیم آدھی رات کو چپکے سے اٹھ کر اپنے ہی شوہر کو چوری چوری گھنٹوں دیکھتی ہے۔ صرف دیکھتی نہیں، پیار بھی کرتی ہے۔ ایویں تو خواہ آنکھوں پر کسیدہ نہیں پڑ رہی تھی۔ اتنی پسند ہے میری آنکھیں اور انہیں چومنے کا دل کرتا ہے تو۔ دیا نے حجاب سے جلتے چہرے کے ساتھ لپک کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، مگر اس کی نظریں اتنی شریر، اتنی گستاخ ہو رہی تھی کہ اسے حیا میز خفگی سے گھرتی دیا کی پلکیں لرز کر جھک گئی۔ حیا میز کوفت، کھسیاہٹ، غصہ، خجالت، وہ ہونٹ کو چلتی خفت سے سرخ پڑ رہی تھی۔ مستقیم کی چمکتی سے آنکھوں کی معنی خیز چمک سے اس کا لو دیتا چہرہ کچھ اور تمتمایا تو اس نے مستقیم کے کاندھے پر اپنی کھسیاہٹ مٹانے کو بے دریغ کہیں مکے مارے تھے۔ حد سے زیادہ بدتمیز ہیں آپ۔ شرمندگی و حیا سے جھلستے چہرے کو ہاتھوں میں ڈھانپتی وہ غصے میں چیخی۔ مکر جاؤ اب بھی، کیمرے نہیں تھے کمرے میں، ثبوت تھوڑی ہے میرے پاس۔ اس کا ارادہ دیا کو مزید زج کرنے کا تھا، مگر وہ بجائے جلنے کھڑنے کے اکڑ گئی۔ میں کیوں مکروں؟ ہاں کر رہی تھی پیار، کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، ہرگز جرم نہیں ہے یہ۔ بھائی شوہر ہیں آپ میرے۔ وہ ننھی سی ناک چڑھائے اب نخوت سے بول رہی تھی۔ مستقیم کے بلند کہکے نے اسے روحانسا کر دیا۔ اب آپ ایسے تنگ کریں گے مجھے؟ وہ لڑنے کو تیار تھی۔ اس نے ہنسی ضبط کرتے سر کو نفی میں جنبش دی تھی، پھر یوں ہی ہنسی سے بے حال ہوتا ہوا بمشکل بولا، نہیں یار، یہ سب کچھ باور کروانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اسی طرح اب بھی مجھ سے پیار جتلاؤ۔ اس بیچارے شوہر کا حق ہے جو ہر وقت اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہو، اس سے پیار بھی کرتا ہو۔ خواب دیدہ دھیما ارمان جگاتا ہوا سرگوشیانہ لہجہ دیا کہ جسم و جاں میں پرحدت سنسنی پھیلاتا چلا گیا۔ وہ سٹپٹا کر تیزی سے پیچھے ہوئی تھی۔ منہ دھو رکھیے، اب اتنی بھی حسین اور قاتل نہیں ہیں آپ کی آنکھیں۔ اس کے شریر و شوق معنی خیز انداز سے دیا کا شرم سے برا حال ہو رہا تھا۔ بہت کٹھور ہو، خیر میں بھی معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، پوچھ لوں گا رات کو، آنا تو ہے نا میرے پاس؟ وہ مصنوعی غصے سے کہتا، منہ پر ہاتھ پھیر کر گویا عہد باندھ دیا تھا۔ انگ انگ سے سرور چھلکتا تھا۔ دیا کی پلکوں پر ڈھیروں بوجھ آن گرا۔ کچھ کہے بغیر وہ تمتماتے چہرے سمیت کچن میں جا گھسی۔ نیم کی شاخوں میں چڑیا چہچہا رہی تھی۔ کچھ پیالے میں رکھے دانے اور پانی سے اپنی طلب مٹانے میں مصروف بار بار پھڑ پھڑا کر چارپائی پر نیم دراز مستقیم کو چونکا دیتی۔ دیا کی سلائی مشین کی آواز رکی ہوئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دکھایا۔ وہ سوئی میں دھاگا ڈالے ترپائی کرنے میں مگن تھی۔ سبھی چہرے پر بالوں کی موٹی لٹیں اس کے گالوں کو بار بار چومنے لگتی، جنہیں وہ مصروفیت کے عالم میں کانوں کے پیچھے اڑستی، مگر وہ بے تابی سے پھر لپک کر اس کے رخساروں پہ اٹکھیلیاں کرنے لگتی۔ مستقیم کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکان بکھر گئی۔ چوم لیتی ہیں مچل کر ہونٹ کبھی گال، تم نے زلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ شادی کے محض تیسرے دن جب وہ نہا کر نکلی تھی اور بالوں کو تولیے کی قید سے آزاد کرنے کے بعد سلجھانے میں مگن تھی، مستقیم نے اس کی لٹوں کو گال سے اٹکھیلیاں کرتے دیکھ کر شرارت سے کہا تھا۔ تب کتنی روحانسی ہو گئی تھی وہ، بات بات پر جھگڑتی اور بلی کی طرح پنجے مارنے کو تیار۔ مجھے ہاتھ مت لگایا کرو، مجھ سے بات مت کیا کرو۔ اس وقت بھی اس کی گستاخی پہ دیا کے سر پہ جیسے خون سوار ہو گیا تھا، مگر مجال ہے جو وہ پرواہ کرتا اس کی ناراضگی کی۔ سوری زوجہ، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ کاش اس حادثے سے پہلے کوئی ایک مر گیا ہوتا، تم یا پھر میں۔ اور مستقیم اس کی برہمی کی شدت سے بڑھ کر لہجے کی نفرت سے لخت ہوا تھا۔ میں نے تم سے محبت کی ہے دیا، تمہارا احترام بھی بہت کرتا ہوں، میرے جذبوں کو پذیرائی بھلے نہ بخشو، مگر ان کی توہین بھی مت کرنا کہ میں ڈرتا ہوں میرے اندر کوئی منفی احساس محبت کہ اس خوشنما احساس کو بدنما نہ کر دے۔ وارث شاہ کہتا ہے، محبت کی آگ میں جل کر انسان سونے سے کندن بن جاتا ہے، لیکن بعض اوقات تپش محبت سونے کو پگھلا کر اس کی ہیئت ہی بگاڑ دیتی ہے۔
میں ایک بار بگڑ اور ٹوٹ چکا، دوسری مرتبہ اس اذیت سے گزرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں محبت کی متعین کردہ راہوں پر چلنا بہت کٹھن اور صبر آزما ہے کہ بعض اوقات طویل سفر کے بعد بھی منزل نہیں ملتی اور بے نام مسافت کی تھکن سے موت کی آغوش میں پناہ لے لی جاتی ہے۔ میں نے تمہارے سامنے کاسۂ دل پھیلا دیا ہے، یہ تمہاری مرضی ہے، اس میں اپنی توجہ اور التفات کے سکے ڈالو یا نہ، میں عمر بھر منتظر رہوں گا، موت کی آغوش میں سونے سے پہلے تک۔ دیا، محبت کے بغیر بھی زندگی گزر تو جائے گی، مگر یاد رکھنا محبت زندگی کا بے حد اہم جزو ہے، اس کے بغیر یہ زندگی بے مقصد رہتی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا میری زندگی بیکار بے مقصد گزرے۔ فارسی کے یہ اشعار تمہارے نام کرتا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ خبر رسیدہ شب کے نگار خواہی آدم، سرمن فدائی راہی کے سوار خواہی آدم، باہم رسیدہ جانم تو بہان کے زندہ مانم، یہی آذان کے من غانم با چہکا خواہی آدم، یار من بیا بیا ہاں من بہا بہا۔ مصدع سنا ہے کہ آج رات تو آئے گا، میرا سر ان راہوں پر قربان ہو جن سے تیری سواری گزرے گی، میری جان لبوں پر آ گئی ہے، تو آ کے میں زندگی ہو جاؤں، میرے مرنے کے بعد آیا تو تیرا آنا میرے کس کام کا، میرے یار آ جا تو آ جا۔ کتنی شدت تھی تب اس کے لہجے میں، اس کے انداز میں، جس نے اس وقت تو پتہ نہیں دیا کو کتنا اثر کیا تھا، مگر اب جب کہ بے خیالی میں ہی اس کے ہونٹوں پر یار من بیا بہا کی گردان جاری ہوئی تو ضرور دیا اپنا کام چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس چلی آئی تھی۔ خیریت؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی، مسکرانے پر کچھ حیران ہوئی۔ میں نے دل میں پکارا تھا تمہیں یار، تم آ گئی تو اس کا مطلب دل سے دل کا تعلق کچھ اور گہرا ہوا ہے۔ مستقیم کی بات سن کر دیا نے منہ پھلا لیا تھا اور شاکی نظروں سے اسے تکنے لگی۔ جی ہاں بالکل، اتنا گہرا ہوا ہے تعلق کہ پہلے کی طرح کے سارے پیارے انداز بھولتے جا رہے ہیں۔ عجیب شکوہ ہوا تھا مستقیم کی تو آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی۔ یار عجیب لڑکی ہو تم، پرسوں محبتوں کی شدتوں سے گھبرا کر شکوے کر رہی تھی اور آج مستقیم آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، بدل رہے ہیں آپ۔ یاد ہے پہلے کیسے بات بات پر مجھے شاعری سنایا کرتے تھے اور اب؟ اس نے پھولے ہوئے منہ کو کچھ اور سجا لیا تو مستقیم کی ہنسی چھوٹنے لگی تھی۔ دادی کہتی ہوں گی اگر شوہر کو بدلتا ہوا محسوس کرو تو اسے آرام سے، محبت سے، پیار سے احساس دلاؤ، مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا۔ دیا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر خجالت سے سرخ پڑتی اس کے بازو پر گھنسے مارے گئی۔ انہیں کیا ضرورت تھی مجھے ایسی پٹی پڑھانے کی؟ وہ خفا ہوئی۔ کاش پڑھا دی ہوتی، میرا بھلا ہو جاتا، تمہاری اچھی بات اتنے فاصلے سے تو نہ کرتی، وہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا۔ دیا ناراضی کا تاثر چہرے پر سجائے اٹھی۔ مستقیم نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھام لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ آپ کو کیا؟ وہ نروٹے پن سے کہہ گئی۔ مسکراؤ گی نہیں؟ میں تمہیں خفا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سر کھجا رہا تھا، صاف لگتا تھا مسکا لگا رہا ہے۔ دیا نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑا لیا۔ مستقیم نے دوپٹے کا پلو بہت عجلت میں پکڑا تھا۔ میرا ایمان محبت ہے، محبت کی قسم، مسکرا جانے بہارا کہ سویرا ہوگا، دور صدیوں کے رواجوں کا اندھیرا ہوگا، عشق کی راہ کہاں روک سکے اہل ستم، میرا ایمان محبت ہے، محبت کی قسم۔ وہ بہت آہستگی سے گنگنایا تھا۔ دیا خوشگوار حیرت میں گھرتی بے اختیار اس کی جانب پلٹ گئی۔ بس یا کچھ اور؟ کچھ اور، اس نے مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش میں ناکام ہوتے کھلکھلا کر کہا۔ مستقیم نے سر خم کیا تھا اور گلا خنخارا۔ عجیب تعلق سا ہو گیا ہے تمہاری آنکھوں کے جلتے بجھتے سے، ان آئینوں سے یہ کیا مراسم نکل پڑے ہیں۔ تمہارے دل کے اداس گلیوں میں رہنے والے دکھوں کے سارے ہی موسموں سے کمال رشتے میں بندھ رہے ہیں، جو درد کا ہے، جو روح کا ہے، جو زندگی کی شکستگی کے عذاب کا ہے۔ یہ لگ رہا ہے کہ جیسے آنکھوں میں سارا منظر ہی خواب کا ہے، سراب کا ہے۔ عجیب تعلق سا ہو گیا ہے تمہاری آنکھوں کے جلتے بجھتے سے، ان آئینوں سے۔ نظر سنانے کے دوران ہی اس نے دھیرے دھیرے دیا کا دوپٹہ کھینچتے اسے خود سے نزدیک کر لیا تھا۔ باقی فاصلہ دیا نے خود سمیٹ دیا اور اسی کے سینے سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ یہ بالکل سچ ہے دیا، اس کا لہجہ مدھم مگر مضبوط اور پر یقین تھا۔ میں جانتی ہوں۔ دیا نے آنکھیں موند لی، پھر یوں ہی بند آنکھوں کے ساتھ سرگوشی سے مشابہ آنکھ میں آواز میں بولی تھی۔ مستقیم ہمتن گوش ہوا اور اس کے گرد اپنے بازو حمائل کر دیے۔
آپ میری زندگی کی سب سے اہم خوشی ہیں مستقیم، میری زندگی کا سرمایہ اور اثاثہ۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ، آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ پلیز کبھی مجھ سے دور مت ہونا۔ جیتے جی ایسا ممکن نہیں ہے۔ جانے مستقیم، تم بھی سن لو، اگر بچے میں مگن ہو کر تم نے مجھ سے دور ہونے یا نظر انداز کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہر روز لڑائی ہوگی۔ وہ بھی دھمکانے لگا۔ دیا جواباً کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ زندگی میں بہت کچھ نہ ہونے کے باوجود زندگی مکمل تھی، آسودہ تھی اور بھرپور تھی، مگر ضروری تو نہیں وقت ایک جیسا رہے۔ البتہ یہ بات ابھی وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ جب ہی دوا لے کر لیٹ گئی، آنکھ کھلی تو بھلا وقت گزرنے کا احساس کہاں رہنا تھا۔ جاگی تو سحر پیر شام میں ڈھل رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بال سمیٹتی باہر آئی تو پہلے مرحلے پر ہی تھم سی گئی۔ آنگن دھلا دھلایا، صاف شفاف تھا، گھر سمٹا ہوا چمکتا۔ حالانکہ جب وہ لیٹی پورا گھر گندا ہو رہا تھا۔ کل اسے آرڈر پورا کر کے بھیجنا تھا جس میں لگ کر باقی کے کام رہ ہی گئے تھے، خاص طور پر گھر کی صفائی۔ صبح بھی مستقیم کو بس ناشتہ ہی دیا تھا یا نماز پڑھ سکی۔ یہ صفائیاں وغیرہ آپ نے کی اور اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیران پریشان سی کچن میں آئی تو مستقیم کو رخ پھیرے مصروف آ کر اسے مخاطب کیا۔ وہ چونک کر پلٹا تھا مگر دیا کو ہونک کر دیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کے کوہنیوں تک آٹے لئی سے لتھڑے ہاتھ دیکھتی یکدم منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگی۔ یار پلیز جان چھڑواؤ میری، میں تو مدد کر رہا تھا تمہاری، تم مذاق اڑا رہی ہو۔ وہ نرمی سے جھنجھلایا۔ دیا یوں ہی ہنستے ہوئے اس کے قریب آئی، پھر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ کس نے کہا تھا ایسی مدد کرنے کو؟ دیا، وہ دھاڑا۔ اوکے آئیے ادھر۔ وہ خشک آٹے سے گیلا آٹا اس کے ہاتھ سے رگڑتی نرمی سے اتارنے لگی۔ آپ مجھے اٹھا لیتے اگر بھوک لگی تھی تو۔ وہ برتن میں پانی لے کر خود اس کے ہاتھ دھو رہی تھی، مصروف رہ کر بولی۔ طبیعت جو ٹھیک نہیں تھی تمہاری، اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیے اتنے کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ساری احتیاط بھلا دی۔ وہ فکر مند تھی۔ مستقیم مسکرا دیا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، سوچ رہا ہوں کل سے کسی کام پر بھی چلا جاؤں، بیکار بیٹھے عاجز آ گیا ہوں سچ مچ۔ یہ بیکار ہی نہیں تھی مستقیم، احتیاط اور پرہیز تھی۔ میں خود آپ کے زخم دیکھوں گی، پھر ہی بتا سکوں گی ابھی کام پر جانا ہے یا نہیں۔ اور ہاں، آئندہ ایسے کام نہیں کیجیے گا۔ وہ اس کے ہاتھ دھو کے صاف کر چکی تھی۔ دوپٹے سے خشک کرنے کے بعد آٹے کی سمت متوجہ ہو گئی۔ کیوں نہ کروں بھلا کام، ہاتھ بٹانے میں کوئی حرج ہے؟ میں تو سوچ رہا ہوں باقاعدہ سیکھ لوں تم سے، آگے جیسی تمہاری حالت ہو جانی ہے ڈیلیوری کے نزدیک جا کے تو مشکل نہیں ہوگی۔ وہ سنجیدہ تھا، پیڑھی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تو دیا نے آٹا گوندتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر حجاب کا تاثر اتر رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، اس مسئلے کا حل تو بہت بہترین سوچا ہے میں نے۔ وہ مطمئن تھی۔ مستقیم نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب کوئی ملازم رکھو گی تم؟ اس سوال پر دیا زور سے ہنس پڑی تھی۔ ایسی پوزیشن میں آنے کے لیے تو ہمیں بہت سٹرگل کرنی پڑے گی، میں نے کچھ اور سوچا ہے۔ ہاں، اتنی سٹرگل کہ تم میرا پہلا نہیں شاید 12واں 13واں بچہ جنم دینے والی ہوگی۔ اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کھینچ کر شرارت سے بولا تو دیا بری طرح سے جھمپی تھی۔ اف، اتنے خطرناک ارادے ہیں آپ کے، وہ چیخ پڑی۔ مستقیم ہنسنے لگا۔ اس سے بھی زیادہ بتاؤں؟ وہ اس پر جھکا۔ دیا نے اسے آٹے سے سنے ہاتھوں سے ہی پیچھے دھکیل دیا۔ قسم سے تم بہت ہی رومانٹک لڑکی ہو۔ وہ سر دائیں بھر رہا تھا۔ دیا انسنی کیے روٹی پکانے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ چولہا جلا رہی تھی۔ یہ بھی ایک مرحلہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی لکڑیاں نہیں جلائی تھی، مگر اب زندگی کا یہی ڈب تھا۔ وہ کتنی مشکل سے آگ جلا کر کھانا تیار کرتی تھی۔ شروع میں کئی بار اس کا ہاتھ جلا، مستقیم اسے منع کرتا تھا اور تندور سے روٹیاں اور سالن بھی لاتا رہا، مگر کب تک؟ دیا خود بھی نہیں چاہتی تھی۔ جب بھی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ تم نے بتایا نہیں دیا، کیا سوچا؟ حل تم نے؟ آگ جل چکی تھی تو توا چولہے پر چڑھ چکا تھا جس سے آگ کے لمبے شعلے زبان نے نکال کر لپکتے تھے۔ دیا نے روٹی بیلتے ہوئے ایک جانچتی نظر اس پر ڈالی۔ وہ جیسے اس کے جواب کا ہی منتظر تھا۔ پہلے بتائیے، آپ خفا تو نہیں ہوں گے؟ وہ محتاط انداز میں جس طرح سوال کر رہی تھی اس نے مستقیم کو حیران کر کے رکھ دیا۔ ارے، ہر بات کیوں سوچی تم نے بھلا؟ یار من مستقیم کے دل پر آپ کی حکومت ہے، آپ سے خفا ہونے کی مجال؟ خفا ماں، وہ ہنسنے لگا، مگر دیا کی سنجیدگی کا وہی عالم تھا۔ مجھے لگ رہا ہے آپ لازمی خفا ہوں گے۔ اب تو مجھے اور بھی بے چینی لگ رہی ہے، آخر ایسی کیا بات ہے؟ اچھا چلو، پرومس نہیں ہوتا خفا، تم بتاؤ تو۔ وہ متجسس بھی تھا، حیران بھی۔ دیا نے روٹی سینک کر چنگیر میں رکھی اور سالن کی کٹوری سمیت اس کی جانب سامنے کی۔
آپ کھانا کھائیے پھر بتاتی ہوں آپ کو، وہ رسان سے کہتی اگلی روٹی بیل رہی تھی۔ مستقیم بدمزہ ہونے لگا۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی دیا، تم مجھے الجھا رہی ہو؟ دادی کہا کرتی تھی مستقیم جس بات کا پہلے سے خدشہ ہو کہ وہ سامنے والے کا موڈ خراب کر دے گی، اسے ایسے وقت میں کرنا چاہیے جب اس کا مناسب وقت ہو۔ یار سب سے پہلی بات تو یہ کہ تمہاری دادی مجھے اچھی خاصی لاجیکل خاتون لگی ہیں۔ ان کی باتیں سن سن کر میرا اپنا دل بھی ان سے ملنے کو چاہنے لگا ہے۔ اور بات سنو، یہ کیا مناسب وقت نہیں ہے بات کا؟ تو پھر کب ہے نا؟ میں خود یہ چاہتی ہوں کہ آپ کو دادی سے ملواؤں، وہ بہت پیاری، بہت ہی نائس ہے مستقیم۔ دیا جوش میں آ کر تیز تیز بولنے لگی۔ مستقیم نے اسے سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ تم نے میری دوسری بات کا جواب نہیں دیا۔ دیا کا جوش و خروش مدھم پڑا، اس کی جگہ ہلکی خفگی نے لے لی۔ آپ نے بھی تو میری بات کا جواب نہیں دیا مستقیم۔ مگر میں ماں، اس نے سر جھٹکا، پھر نروٹے پن سے بولی تھی یہ کھانے کا وقت ہے، کسی غمگین ٹاپک کو اگر چھیڑا جائے تو کھانے کے وقت بدمزگی اور انتشار پھیلتا ہے جو مناسب نہیں۔ رزق سامنے رکھ کر لڑنا جھگڑنا بالکل غلط ہے۔ دادی جب بھی منع کرتی تھی اس بات سے۔ اوکے فائن، وہ بہت سمجھدار خاتون ہے بلا شبہ، خدا ان کی عمر دراز فرمائے، آمین۔ مگر بیوی اس وقت تو تم نے خود اپنا موڈ خراب کر لیا ہے۔ وہ مسکراہٹ چھپاتا گویا اب اسے چھیڑ رہا تھا۔ دیا دہک سی گئی مگر کچھ کہا نہیں۔ چائے پئیں گے؟ وہ کھانا کھا چکا تو دیا نے سوال کیا تھا۔ مستقیم نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ تم کھاتی رہو کھانا، میں خود بنا لیتا ہوں، تم پیو گی؟ نہیں، موسم بدل رہا ہے، اب دل نہیں کرتا۔ اچھا پھر دودھ ضرور پی لینا۔ دیا نے محض سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ وہ دونوں کچن سے نکلے تو عصر کی اذان کی آواز اٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ آپ بھی نماز پڑھا کریں مستقیم، وہ وضو کے ارادے سے واش روم کی سمت جاتی معمول کی تاکید کر رہی تھی، جس پر مستقیم نے حسب سابق کان نہیں دھرا تھا۔ میں منتظر ہوں دیا، اور سنو اب ہرگز بہانہ نہیں۔ اس کا انداز اتنا سنجیدہ تھا کہ وہ سر دہا بھر کے رہ گئی تھی۔ کچھ دیر سر جھکائے انگلیاں چرخاتی رہی، پھر اسے دیکھا تھا اور ملتجی ہو کر بولی آپ مان لیں گے نا میری بات؟ چلو اب پھر شرطیں؟ وہ جیسے سر پیٹنے والا ہو گیا، پھر جیسے اس کے حال پر رحم کھایا۔ چلو مان لوں گا، اب بولو۔ دیا کے چہرے پر یکلخت روشنی سی چھا گئی تھی اور اس کے ہاتھ جوشیلے انداز میں تھام لیے۔ مستقیم ہم واپس چلتے ہیں آپ کی امی اور بابا کے پاس، دیکھیے۔ اور اگر سہم کر بات ادھوری چھوڑ گئی تھی تو اس کی وجہ مستقیم کا انتہائی سرد انداز تھا، جس میں اس نے یکدم دیا کے ہاتھ جھٹک دیے تھے۔ اچھا تو یہ بات تھی جس کے لیے اتنی شرطیں منوائی جا رہی تھی؟ وہ یکدم ضبط کھو کر چیخ پڑا۔ دیا اسی قدر گھبرائی، سٹپٹائی۔ خلیفہ میری بات، میں نے تمہیں کہا تھا نہ دیا اس موضوع پر بات نہ کرنا مجھ سے؟ وہ گھرایا اور انگلی اٹھا کر یاد دہانی کرائی۔ اس کی آنکھیں یکدم کتنی سرخ ہو گئی تھی۔ دیا کو کم از کم اب اس سے اتنے شدید رویے کی توقع نہیں تھی۔ منہ پہ ہاتھ رکھ کے سسکیاں دبانے لگی۔ اگر تم چاہتی ہو دیا کہ ہمارے تعلقات میں سرد مہری نہ آئے تو آئندہ یہ تقاضا نہیں کرنا۔ میں ابھی پہلے زخم بھرنے میں ناکام ہوں، تم چاہتی ہو میں پھر؟ ضروری تو نہیں ہے مستقیم، حالات اب بھی وہی ہوں، عین ممکن ہے وہ پچھتاوے یا ملال۔ دیا کہنا چاہتی تھی مگر خلیفہ مستقیم نے اسی شدید موڈ کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اس کی بات قطع کر دی۔ بات سنو، تم تو محض ایک قیاس آرائی کر رہی ہو نا؟ اگر مجھے کوئی آ کر یہ گواہی بھی دے کہ وہاں ایسی کوئی صورتحال ہے تو بھی میں پڑھ کر وہاں جانا گوارا نہیں کروں گا، سمجھی؟ اس کے لہجے میں گھراہٹیں در آئی تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں تھا، تن فن کرتا ہوا گھر سے ہی نکل گیا۔ دیا بے دم سی ہوتی گرنے کے انداز میں وہیں بیٹھ گئی۔ آنسو بے آواز اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ زندگی کا ہر مرحلہ کٹھن تھا، بہت کٹھن۔ پتہ نہیں وہ کس حد تک لڑ سکتی تھی۔ نماز کے بعد دعا مانگتے وہ خود پر ضبط کھو کر اللہ سے ہمت اور حوصلے کے ساتھ جائز نیک مقصد میں کامیابی کی درخواست بھی پیش کر رہی تھی۔ فضا میں لیموں کے پھولوں کی ترش سی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی سبز شاخوں میں سفید پھول کھلے تھے، لیموں کے پیڑ نما پھل دینے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے ان پیلی اور سیاہ دھاریوں والی تتلیوں کا انتظار کر رہی تھی جو ہر روز آتی تھی۔ ساتھ اسے خلیفہ مستقیم کا بھی انتظار تھا جو تب کا گیا واپس نہیں لوٹا تھا۔ وہ اداس تو تھی ہی، مضطرب بھی ہونے لگی۔ مستقیم کی سخت اور تلخ کلامی نے بہت دکھ دیا تھا اسے۔ اس پر ترا یہ کہ خود خفا بھی ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے پہلو بدلتے ہوئے بے چینی سے پھر بیرونی دروازے کی جانب دیکھا جس کے پار اس کی آمد کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور گھٹنوں پر سر رکھ لیا۔ جاتی سردیوں کا دھیما ان تپا سورج پردہ مغرب میں گھڑاپ سے ڈوب گیا۔ شفیق کی سرخی کے نارنجی شیڈز دھیرے دھیرے اندھیرے میں بدلے تھے اور مکمل طور پر دھرتی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد
وہ پریشانی میں مبتلا بیرونی دروازے کے پاس آ کر ٹہلنے لگی۔ تنہائی کے خوف کے ساتھ مستقیم کی ناراضی اور یوں بے احتیاطی کا غم زیادہ کھا رہا تھا اسے۔ اس سے پہلے کہ گھبرا کر رو پڑتی وہ چلا آیا تھا۔ دستک سے بھی پہلے وہ اس کے قدموں کی آہٹ پہچان کر دروازہ کھول چکی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میرا دل بند ہو رہا تھا جیسے۔ وہ بولی تو آواز بھرائی ہوئی تھی۔ مستقیم نے ایک نظر اسے دیکھا ضرور، مگر کچھ کہے بغیر اندر بڑھتا چلا گیا۔ دیا دکھ سے شل ہوتی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ خاصی دیر سے اندر آئی تو صاف لگتا تھا ایک بار پھر بہت سارا روئی ہے۔ مستقیم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ دیا، وہ بے حد بوجھل آواز میں بولا تھا۔ دیا نے محض بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ آئی ایم سوری، مجھے تم سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، پتہ نہیں کیوں بہت غصہ آ جاتا ہے مجھے، وہ متاسفانہ انداز میں گویا تھا۔ دیا نے ہونٹ کچل کر گویا پھر سے بہہ جانے کو تیار آنسو ضبط کیے۔ اٹس اوکے، میں آئندہ خیال رکھوں گی، وہ رقت امیز آواز میں بولی تھی۔ پلکیں ہنوز جھکی تھی جن پر نمی چمکنے لگی تھی۔ پلیز دیا، خفا مت ہو، دیکھو مستقیم، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، میں تو، وہ دکھ سے بوجھل آواز میں کچھ کہتے کہتے چپ کر گئی۔ میں جانتا ہوں مگر دیا، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، سب دکھوں کا ازالہ ہو سکتا ہے سوائے اس کے، تم سمجھو تو۔ وہ بے حد عاجز اور بے بس نظر آ رہا تھا۔ ڈیلیوری کے وقت آپ مجھے نہیں سنبھال سکتے ہیں مستقیم، کسی سمجھدار بزرگ خاتون کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے حالات ہیں ہم کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، میرا مقصد یہی تھا۔ دیا کے کہنے پر مستقیم نے سر دھا بھری۔ اللہ مالک ہے، تم فکر مت کیا کرو، ہم بہت اکیلے ہیں مستقیم، مجھے کم از کم میرے اپنوں سے تو ملنے کی اجازت دیں آپ، وہ عاجزی سے کہہ رہی تھی، انداز میں دکھ بھرا ہوا تھا۔ مستقیم چونک کر بلکہ ٹھٹک کر اسے تکنے لگا۔ اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لو دیا، مجھے نہیں لگتا اب تمہاری فیملی تمہیں ایکسیپٹ کرے۔ اس کے ناصحانہ انداز پر دیا جیسے تڑپ کر رہ گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا خلیفہ مستقیم، میں بے قصور ہوں، میری فیملی آگاہ ہے اس بات سے۔ مستقیم نظریں چرا گیا تھا۔ میں تمہیں شاید پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ اغوا شدہ اور گھر سے بھاگنے والی لڑکی کو ایک ہی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ایک ہی سلوک سے نوازا جاتا ہے۔ اس کا لہجہ مدھم اور مجرمانہ تھا۔ دیا چند ثانیوں کو ساکن رہ گئی، جانے کون کون سے ہراساں کر دینے والے خدشات اس کی دھڑکنوں میں ہلچل مچانے لگے، مگر اگلے لمحے وہ اس احساس کو سر جھٹک کر رد کر چکی تھی۔ نہیں، میرے والدین ایسے نہیں ہیں، وہ مجھے جانتے اور سمجھتے ہیں، کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ دیکھیے گا وہ منتظر ہوں گے میرے۔ اس کا لہجہ خوشگمان اور پروسوخ تھا۔ مستقیم کچھ کہہ بغیر اس کی آنکھوں میں جگمگاتی آس کو تکتا رہا، پھر گہرا سانس کھینچا۔ اللہ کرے تمہارا یقین سلامت رہے۔ دیا نے اس دعائیہ انداز پر چونک کر اور خوشگواریت میں گھر کر اسے دیکھا تھا، پھر ایک دم چہکی۔ یعنی آپ کو برا نہیں لگا خلیفہ، میں مل سکتی ہوں نا اپنے گھر والوں سے؟ تمہارا گھر والا تو بس میں ہی ہوں، ہاں البتہ تم اپنے والدین اور ڈیئرسٹ دادی سے مل لو گی تو مجھے بھلا کیا فرق پڑے گا، وہ کاندھے اچکا کر کہہ رہا تھا۔ دیا ایک دم سے نہال ہو کر کھلکھلائی، اف مستقیم، آپ کتنے اچھے، کاش میں آپ کو بتا سکتی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے ہنستی ہوئی بہت معصوم اور پیاری لگی تھی مستقیم کو۔ وہ کبھی اسے اجازت نہ دیتا، دوسرے لفظوں میں آزمائش نہیں چاہتا تھا، مگر جس طرح دیا کو جھڑکا تھا اور وہ اس بات کو لے کر جتنا ہرٹ ہو چکی تھی، اب وہ مزید اسے مایوس اور دل برداشتہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ وہ ابھی تلک خود کو دیا کا مجرم سمجھتا تھا۔ اس کے دل پر بوجھ تھا، وہی تھا جس نے اس بے حد خاص لڑکی کی زندگی سے ہر حسین اور خوبصورت رنگ نوچ کر پھینک دیا تھا۔ اب وہ مزید اس کی دل آزاری چاہتا تھا، نہ ہی اس کی حق تلفی کا گناہ کرنا چاہتا تھا۔ جب بھی اسے نرم مسکان کے ساتھ تکتا رہا، مثلاً کتنا، اس کا انداز چھیڑتا ہوا اور شرارتی تھا، بہت بہت زیادہ، سب سے زیادہ، پوری دنیا سے بھی۔ وہ اسی طرح چہک رہی تھی، جھوم کر بولی تو مستقیم کو شرارت سوجھ گئی۔ وہ کیا ہے کہ فاصلوں سے کئی باتیں میرے حافظے میں محفوظ نہیں رہتی، پاس آ کر سمجھاؤ تو بات بنے۔ دیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں بلا کی شرارت ٹپک رہی تھی، سرگوشیانہ لہجے کا بھاری پن اور مخمور غمگینتا اس کے رومانٹک موڈ کی گھماس تھی۔ وہ یکدم حجاب اور خفت سے سرخ پڑ گئی اور نظریں چرائی۔ موسم بدل گیا ہے، میرا خیال ہے باہر سونا چاہیے، میں چارپائیاں بچھاتی ہوں۔ وہ کترا کر نکلنا چاہتی تھی، مگر مستقیم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی نرمی سے تھام لی۔ تم خوش ہو دیا؟ دیا کو وہ بہت سنجیدہ محسوس ہوا۔ وہ سر کو اس بات میں جنبش دیتے پھر پرجوش ہو گئے۔ آپ دیکھیے مستقیم، دادی اور امی تو مجھے مشکل ہی ہے واپس بھی آنے دیں، وہ اپنے پاس رکھ لیں گی ڈیلیوری تک، ان دنوں مجھے کیئر کی ضرورت ہے جو ماں یا پھر ساس ہی کرتی ہوتی ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی، آنے والے وقت کا دلکش تصور اس کے چہرے پر روشنی بن کر پھیل رہا تھا۔ مستقیم کچھ نہیں بولا، بس اس کی چمکتی ہستی آنکھوں کو تکتا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرے گیا۔
اگر امی نے مجھے واپس نہ آنے دیا، جو کہ وہ آنے ہی نہیں دیں گی، تو آپ رہ لیں گے اتنے دن میرے بغیر؟ ہونٹ کا کونا دبائے وہ شرارتی نظروں مچلتی مسکان کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ مستقیم چونک گیا۔ دیا کو سمجھ نہیں آئی وہ اتنا گمسم کیوں ہے۔ مجھے تمہاری خوشی زیادہ عزیز ہے، اگر تم وہاں رہنا چاہتی ہو تو کر لوں گا گزارا کسی نہ کسی طرح، اس نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ دیا کچھ سست سی پڑ گئی۔ اس کے خیال میں تو مستقیم کا یہ رد عمل نہیں تھا۔ وہ سمجھتی تھی وہ اس کے رہنے والے آئیڈیا کو رد کرے گا اور صاف کہے گا، کوئی ضرورت نہیں، تمہیں پتہ تو ہے میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ مگر صورتحال کی تبدیلی نے اسے آزردہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ کب جاؤ گی تم؟ اور ہاں، یہ تو بتایا ہی نہیں تم نے کہ تم میرے بغیر رہ لو گی۔ وہ بالآخر تاخیر سے ہی صحیح، مگر اس کے دل میں مچلتا سوال کر چکا تھا۔ نہیں، میں نہیں رہ سکوں گی خلیفہ، مجھے آپ بہت یاد بھی آئیں گے اور مجھے آپ کی فکر بھی رہے گی۔ وہ اپنے جذبات مخفی نہیں رکھ سکی، جب بھی پوری دیانتداری سے جواب دیا تھا۔ مستقیم کے چہرے پر بھی جیسے رونق سی اتر آئی۔ تو پھر مت رکنا، واپس آ جانا، ٹھیک؟ نہیں خلیفہ، یہ رسم ہوتی ہے میکے والے بیٹی کا پہلا چلا اپنے ہاں کرواتے ہیں۔ خیر یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، آپ مجھ سے ملنے تو آیا ہی کریں گے۔ یہ اگر سوال ہوتا تو وہ نظر انداز بھی کر دیتا۔ وہ تو اپنا خیال بلکہ یقین ظاہر کر رہی تھی، شاید اپنے ساتھ ساتھ اس کی حیثیت کو بھی فراموش کر گئی تھی کہ وہ اغوا شدہ بیٹی ہے اور داماد بھی کوئی اور نہیں، اغوا کرنے والا لٹیرا ہے۔ یار کیوں سسرالیوں سے جوتے پڑوانے کے پروگرام سیٹ کرتی ہو؟ تمام تر اذیت کے باوجود وہ بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا۔ دیا نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسے چنبے سے دیکھا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ مستقیم؟ کیا آپ کی عزت میری عزت نہیں ہے؟ اس کے انداز سے ظاہر تھا اسے اس بات نے کتنا دکھ دیا ہے۔ میں کب انکاری ہوں، مگر آپ کے والدین تو حالات جانتے ہی سب سے پہلے شوٹ کریں گے زبردستی کے اس داماد اور نواسے کے خواہ مخواہ بننے والے باپ کو۔ یہ سب تب ہوگا نا جب میں کوئی ایسی فضول بات انہیں بتاؤں گی۔ آپ بے فکر رہیے، اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ گڈ، مثلاً کیا کہیں گی آپ وہاں سب سے میرے متعلق؟ مستقیم مسفرانہ نظروں سے دیکھ کر دیا کو تکنے لگا۔ اس کی نظروں کی آنچ سے دیا نے اپنا چہرہ جھلستا محسوس کیا۔ کم از کم ایسا کچھ نہیں جو آپ کی عزت میں کمی کرنے کا باعث ہو۔ ایک بات یاد رکھیے گا مستقیم، میرے رشتے میرے لیے بہت اہم ہیں، مگر ان کی اہمیت کسی بھی طور آپ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اب اس کے لہجے میں جو رسان کے ساتھ مان کی کیفیت تھی، وہ ایسا کر لینے کی صلاحیت سے مالا مال تھی۔ مستقیم پہ قدرتی سا اثر ہوا۔ اس کے نقوش میں ابھر آنے والا تناؤ خود بخود اپنا تاثر کھونے لگا۔ ذہن ریلیکس ہوا تو لبوں کے گوشوں میں نرم مسکان اتر آئی۔ اس کا مطلب تھا دیا اسے اتنا سمجھنے اور جاننے لگی تھی کہ اس کے اندر کی کیفیات اس کے خدشات تک پر بھی رسائی حاصل کر چکی تھی۔ کچھ کہے بغیر اس نے دیا کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ انداز میں عقیدت اور محبت کا ایسا جادو اثر رنگ تھا جس کا مہکتا احساس دیا تک بھی پہنچا تھا جب وہ جھیم کر مسکرانے لگی۔ قدرت ہے اللہ پاک کی، نوازنے پہ آئے تو رحمتوں کے دیا بہا دے۔ دیا، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا تم کبھی اتنا بھی بدل جاؤ گی، اتنا بھی مجھے چاہو گی۔ ساری عمر اپنی قسمت سے شاکی رہا میں، اور اس حدیث پہ دل سے ایمان لانے سے گریزا، اللہ اپنے ایک بندے سے بھی 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ مگر اب مجھے کسی قسم کا کوئی شبہ، کوئی شک نہیں رہا۔ تمہارا ساتھ، تمہاری محبت عطا فرما کر اللہ نے یہی تو بتایا مجھے، یہی تو سمجھایا ہے دیا کہ وہ مجھ سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے جس قدر اپنی ساری مخلوق سے۔ اس نے مجھے یقین کامل سونپا، مجھے ایمان کو مضبوط کرنے کا موقع دیا ہے۔ وہ بول رہا تھا تو اس کا ایک ایک لفظ مہکتا تھا۔ دیا مسکراتے ہوئے طمانینت و آسودگی کے احساس سمیت اسے دیکھتی، اسے سنتی رہی۔ یہی تو چاہا تھا اس نے مستقیم کا، یہی رنگ دیکھنا۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں مستقیم، اللہ کے ہر کام میں ہمارے لیے بہتری اور مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ میں بھی شروع میں نہیں سمجھی اور شاکی ہوتی رہی، مگر اب وہ رکی، جھیمپی اور نچلا ہونٹ دبا کر مسکراہٹ روک گئی۔ مستقیم جو اس کی ادھوری بات پہ بے چین ہو چکا تھا، لیٹے سے اٹھ کر بیٹھا، مگر اب اس کا لہجہ سوالیہ، انداز اشتیاق امیز تھا۔ کچھ نہیں، دیا کا گریز بڑھا، اسے شرم محسوس ہوئی تھی اس اظہار میں جو وہ کرنے جا رہی تھی۔ مستقیم نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ بات ادھوری نہیں چھوڑ سکتی تم، یاد کرو میں دن میں 70-100 مرتبہ اظہار محبت کرتا ہوں تم سے، اگر تم بھی ایک بار کہہ دو گی تو ہرگز بھی نسوانیت کی توہین نہیں ہوگی، آخر بیوی ہو تم میری۔ وہ اسے گھرک رہا تھا، مگر انداز سے چھلکتا ہوا لاڈ اور مان ہی تھا جو دیا کی مسکراہٹ کو گہرا کرتا چلا جا رہا تھا۔ بھائی اب ضروری نہیں ہے کہ میں بھی محبت کے اظہار کے جواب میں اظہار کرنا شروع کر دوں،
اب دیا نے دانستہ مستقیم کو تنگ ہی کیا تھا۔ مستقیم نے کچھ کہے بغیر اس کی کلائی پکڑ کر مروڑ ڈالی۔ ضروری ہے، بہت ضروری، تمہیں اندازہ نہیں ہے دیا میری توانائیوں کے لیے کیا پاورفل دوا ہے یہ۔ اس کے لہجے میں جو پیاس تھی، جو تشنگی تھی، اس نے دیا کو جکڑ کر رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی مستقیم کی ہر حسرت کو، آگاہ تھی اس کی ہر بے کلی کو۔ میں نے اپنا سب کچھ کھویا تو آپ مجھے ملے تھے مستقیم، اور کھونا اتنا آسان کبھی بھی نہیں ہوتا، صبر بھی بڑی مشکلوں سے آتا ہے۔ مجھے بھی آ گیا۔ اس وقت میرے لیے اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے انمول نعمت آپ ہیں، بہترین تحفہ آپ کی محبت ہے۔ مجھے عمر بھر بھی اب کچھ اور نہیں ملے گا تو میں آپ کے ساتھ ہمیشہ شاکر اور آسودہ رہ سکتی ہوں۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی، محبت کا جاں فضا احساس تھا۔ آنکھوں میں اس پر لاتعداد ننھے جگنو جگمگانے لگے تھے جو اس کے الفاظ کی سچائی کی گواہی دیتے تھے۔ مستقیم اسے دیکھنے لگا، اسے لگا وہ محبت کی دیوی ہے، روشنی کا پیکر ہے، بے حد خاص انعام، ایسا انعام جو خدا سے معافی کے عظیم اشارے کا ثبوت بن جایا کرتا ہے۔ دیا نے اس کی جامد خاموشی کے جواب میں جھکی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اتنی خوبصورت اور والہانہ اظہار کے جواب میں یہ خاموشی اسے حیران کرنے کا باعث بن رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ مستقیم کی وارفترانہ نظروں کو محسوس کرتے ہی وہ سرخ پڑنے لگی۔ مستقیم نے جواب نہیں دیا، البتہ اس کی نظروں کا تبسم معنی خیزیت سمیٹ لایا۔ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں۔ میں سمجھتا تھا تم صرف حسین ہو، مگر آج انکشاف ہوا، تم باتیں بھی بہت خوبصورت کرتی ہو۔ وہ متبسم ہوا تھا۔ دیا اس قدر چیمپی اور لجائی۔ مستقیم کی نظروں کے مخصوص مردانہ رنگ اسے خوبصورت رنگ میں نہلانے لگے۔ وہ آج بھی اس کی نظروں سے چٹپٹانے لگتی تھی جب بھی منمنائی، ایسے مت دیکھیے نا مجھے، اور مستقیم کا کہکہ چھت اڑانے لگا تھا۔ کیوں نہ دیکھوں بھائی، بیوی محبوبہ بھی ہو تو تم میری۔ مستقیم نے اس کی کمر کے گرد بازو حمال کر کے خود سے قریب تر کیا۔ وہ اس قدر گھبراہٹ کا شکار کسمسانے لگی۔ میں کھانا لاتی ہوں، چھوڑیے، بھوک نہیں ہے یار، اور پلیز ٹوکو نہیں مجھے، محترمہ میکے جانے والی ہے، میں پھر پتہ نہیں کب لفٹ کرا کر آئے ہمیں۔ وہ اس میں مگن ہو چکا تھا۔ بھاری لہجہ مزید بوجھل اور خمار آلود ہوتا چلا گیا۔ دیا نے گہرا سانس بھرا اور شرمگی چہرہ اسی کے سینے میں چھپا کر آنکھیں موند لیں۔ زندگی اس پل مکمل تھی اور بہترین نعمت جس کا وہ جی جان سے شکر بجا لانے کو تیار تھی۔ سب ٹھیک تو ہے نا مستقیم؟ شادی کے بعد پہلی بار میکے جاتے لڑکی بہت ایکسائٹڈ ہوتی ہے۔ میں بھی چاہتی ہوں کوئی کمی نہ رہے، دادی کی خواہش تھی میں سارے سنگھار شادی کے بعد کروں، جبھی تو وہ مجھے ڈھنگ کا پہننے اوڑھنے نہیں دیتی تھی، لیکن اب اگر مجھے سادہ دیکھا تو بہت خفا بھی ہوں گی۔ اور یہ پراندہ، بات ادھوری چھوڑ کر وہ کلکھلائی۔ سست رنگا پراندہ جو چوٹی میں سجا رکھا تھا پکڑ کر اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا۔ اماں کو بہت پسند ہے، وہ چاہتی تھی میں ہر وقت پراندہ پہنوں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، ایک تو بال ہی اتنے تھے، پراندہ پہن کر اور زیادہ مصیبت میں جان پڑ جاتی جب ہی پہنتی نہ تھی ان کی ڈانٹ کے باوجود، مگر آج یہیں پہنوں گی تاکہ انہیں بھی اچھا لگے۔ وہ خوش تھی، بہت پرجوش، یہ اس کی بات چیت ہر انداز سے عیاں تھا۔ چمکتا چہرہ، جگمگاتی آنکھیں، زندگی سے بھرپور جوشیلی آواز، صحیح معنوں میں اس کے قدم زمین پہ نہیں پڑتے تھے۔ اس نے خصوصی تیاری کی تھی اور مستقیم کا سارا جمع شدہ پیسہ لگ گیا تھا، لیکن وہ اسے نہال اور خوش دیکھ کر خوش تھا۔ آپ کو اندازہ ہے مجھے دیکھ کر سب سے زیادہ خوش کون ہوگا؟ راستے میں جب وہ بس کے اڈے پر اپنے روٹ کی بس کے انتظار میں کھڑے تھے، دیا نے اپنا چوڑیوں سے بھرا ہاتھ اٹھا کر مستقیم کو شانے سے ہلا کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ مسکرایا اور حجاب سے جھانکتی اس کی دلکش آنکھوں کو نافہمی کے تاثر سمیت تکنے لگا۔ بابا، وہ مجھے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، دادی سے بھی زیادہ۔ وہ چہکی تھی اور یوں ہی چہکتی رہی۔ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا ضروری نہیں سب کچھ اس کی سوچ اور توقع کے مطابق ہو، کچھ الٹ بھی ہو سکتا تھا، کچھ ہٹ کے بھی۔ وہ ان کی بیٹی ضرور تھی، مگر ایسی بیٹی جو اغوا ہو چکی تھی۔ وہ بیاہی ضرور گئی تھی، مگر ان کے ہاتھوں رخصت نہیں ہوئی تھی، نہ مرضی سے۔ وہ شرمندگی کا باعث تھی، وہ ذلت کا بھی باعث تھی۔ اور کچھ واقعات اتنے تلخ ہوتے ہیں کہ انہیں بھول جانا ہی بہترین اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ خاموشی میں عافیت ہوتی ہے، یا پھر ان سے مکر جانا بھی سود مند ثابت ہوا کرتا ہے۔ وہاں ایسا کچھ ہو چکا ہے۔ وہ نادان، احمق اور جذباتی لڑکی آگاہ نہیں تھی، نہیں جانتی تھی قربانی، آزمائش اور کھونے کا یہ سلسلہ یہیں پہ ختم نہیں ہوا۔ اسے اس کے ساتھ چلنا ہے، نہ جانے کہاں تک، نہ جانے کب تک۔ وہ جتنی سرشار، آسودہ اور مطمئن تھی، مستقیم اس کے برعکس، بالکل برعکس، اسی قدر خائف، مضطرب اور خدشات کا
शिकार था जो भी गुमसुम और खोया हुआ लगता था। उफ, वो देखिए ज़रा मेरी अक्ल, मिठाई लीना, फल वगैरह, खाली हाथ जाएंगे भला? वो चलती हुई एकदम थमी। वैन उन्हें उतार कर जा चुकी थी और मेन रोड से पहली गली ही तो थी जहाँ घर था उसका। उसके मैके की दिल फरेब गलियाँ जहाँ खेलते कूदते उसने अपना सारा बचपन गुजार दिया था, और जहाँ कदम रखते ही अनगिनत खुशगवारियाँ उसका घेराव करती चली गई थी। और बेगाने हो जाने के बाद मैके की ये फ़िज़ाएँ, ये गलियाँ और माहौल की अपनायत किस दर्जा मानूसियत का बाइस लगती हैं, ये भी उसने अभी जाना। ओह सॉरी यार, मुझे ही ख्याल कर लेना चाहिए था। तुम रुको, मैं अभी लाता हूँ। मुस्तकीम अच्छा खासा शर्मिंदा नज़र आया था उसकी बात के जवाब में। गली के नुक्कड़ पे फलों के ठेले और चंद कदम आगे स्वीट शॉप भी थी जिसे वो अभी देख चुका था। जब भी जेब थपथपाता हुआ पलटा था कि दिया ने बेख्तियार टोका, खलीफा बात सुनिए, अब यहाँ मैं क्या खड़ी रहूँगी? ये देखिए, ये घर है हमारा, फल वगैरह लेकर यहीं आ जाइएगा, ठीक है? उसने हाथ से चंद गज के फासले पे ब्राउन 2 मंजिल सफ़ेद चूना फिरी इमारत की जानिब इशारा किया जिसके ताज़ा रंग और रोगन को देखकर अंदाज़ा किया जा सकता था उसकी क़दामत छुपाने को ये कोशिश अच्छा भरम है। यार तुम मेरे साथ ही चलो ना, अकेला आना कुछ। उसके हाथ के इशारे के जवाब में ससुराली घर पे उसने एक निगाह ऐसे डाली गोया ससुरालियों को ही देखा। अजीब हिचकिचाया हुआ अंदाज था। साथ? दिया ने अचंभे से उसे देखा। ये वो शॉप्स हैं जहाँ हम अपने बचपन से लड़कपन तक करोड़ों चक्कर लगा चुके हैं, और दुकानदार चाचे मामे अब भी मुझे पहचानने में एक लम्हा नहीं लगाएंगे। मुस्तकीम मुझे शर्म आएगी ना प्लीज़, और वैसे भी अब मुझसे एक लम्हा भी सब्र नहीं हो रहा। जा रही हूँ मैं, आ जाइएगा आप खुद ही। वो बहुत तेज़ बोली थी। मुस्तकीम गहरा सांस भर के रह गया। दिया ब्राउन दरवाजे के आगे खड़ी कॉल बेल पे हाथ रखे हुए थी। चेहरे की तिमतमाहट मुस्तकीम इतनी दूरी के फासले से भी महसूस कर सकता था। उन्होंने दूध उबाला और आंच धीमी करके उस पर झाली रख दी। तभी बैरूनी दरवाजे की घंटी बज उठी। उन्होंने साफ़ सुथरे किचन को मुतमईन नज़रों से देखा और बाहर निकलते अपने पीछे किचन का दरवाज़ा बंद कर दिया। सहन के इख्तिताम पे ब्राउन बिल्ली सीढ़ी के पहले जीने पे घात लगाए बैठी थी। दरवाज़ा बंद होता देखकर जैसे उसकी आंखों की चमक मानित पड़ गई। उफ, वो कौन आ गया इस वक्त? तसलसल से बजती बेल की आवाज़ पे वो झुंझलाती थी। ज़ीशान की यही आदत थी, मगर अभी तो उसके कॉलेज से वापसी का टाइम नहीं हुआ था। लाइबा भी दादी और बाबा के साथ कुछ पहले ही शॉपिंग के इरादे से निकली थी। उन्हें उसी का ख्याल आया था। जब भी तेज़ कदमों से लपक कर बिना पूछे चटखनी गिराकर दरवाजे के दोनों पर एक साथ वाह करते बोली थी। कुछ घर भूल गई थी जो माँ उनकी बात अधूरी रह गई थी। राइबा की बजाय दिया को इतने अरसे बाद रूबरू पाके उन्हें सकता होते होते रह गया था गोया, मगर इस कैफियत में खुशी का कोई अमल दखल नहीं था। शौक़ और नागवारी गालिब थी। अम्मी, वो जैसे कराही थी, सिसकी थी, और अगले लम्हे उनके साकिन और सामित वजूद से आ चिमटी। और तब उसका लम्स पाकर ही जैसे अम्मी गहरी नींद से हड़बड़ाकर जाग उठी थी, अगले लम्हे उनके चेहरे, उनकी आंखों में रौनक तो तनपुर उमड़ आया। तुम? उन्होंने खफीफ से झटके समेत उसे खुद से अलग किया और एक तरह से घूरा। दिया हक्का बक्का होकर रह गई। क्यों आई हो अब? उनका लहजा कड़ा था, शायद मलामती भी। दिया शॉक्ड होने लगी। अम्मी, मैं? वो सहमी और जैसे रो सी थी। उनका ये अजनबी बेगाना अंदाज जैसे उसे 2 धारी तलवार बनकर काट रहा था। वो उसे पहचान ना पाती तो उसे इतनी तकलीफ़ ना होती। वो उसे जान लेने के बावजूद झुठला रही थी तो कर्ब का अंदाज़ा कौन कर पाता? न सवाल, न जवाब, न वजाहत, न सफाई, न कटारसिस, कुछ भी तो नहीं, कोई हक भी नहीं, और सिर्फ सज़ा। उसे यकीन न आता था वो अपनी माँ के रूबरू खड़ी है। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि कोई देख ले, जाओ। उन्होंने हैजान ज़दा मगर दबी आवाज़ में कहते उसे हल्का सा धक्का दिया, मगर इससे कबल कि वो उसका सर तपा जायज़ा ले चुकी थी। उसका भरा भरा जिस्म जो मुतवक्का तब्दीली का मज़हर था, अज़ खुद उस पर बीत जाने वाली दास्तान का गवाह बना हुआ था। दिया गुंग होने लगी थी, उनकी नज़रों की चुभन उनके लहजे की काट से। माँ बनने वाली हो तुम? बच्चा जायज़ है या? अम्मी, वो ऐसे फड़फड़ाई और बेसाख्ता बल्कि जैसे जानवर छुरी तले आखिरी बार कसमसाए। लबाब पानियों से भरी आंखें लम्हे के 1000वें हिस्से में छलक गई। वो खुद पर जब्त होकर फपक के रो पड़ी। मेरी शादी हुई है अम्मी, और दिया मेरी बीवी है, और ये हमारा जायज़ बच्चा है। दिया की भराहट ज़दा आवाज़ पे मुस्तकीम की मजबूत भारी आवाज़ गालिब आ गई थी। जो ही भरा हुआ दरवाज़ा खोलकर वो जाने कब अंदर आ गया था। भिड़ा हुआ दरवाज़ा खोलकर दिया हवासों में कहाँ थी जो जान पाती। उन्होंने निगाह भर के उस ऊंचे पूरे मजबूत जिस्म के मालिक बेहद शानदार नौजवान को देखा था। फिर गहरा सांस भरा और उसी बेहिस मगर कठोर लहजे में गोया हुई थी। देखो लड़के,
تمہاری جیسے بھی اس سے شادی ہوئی مجھے دلچسپی نہیں ہے جاننے میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اس کی وجہ سے ہمارا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا، مزید کی متحمل نہیں ہو سکتی اب میں۔ انہوں نے توقف کیا، پھر بالخصوص دیا کو دیکھا جس کے آنسو گہرے صدمے کی شدت کے باعث بارش وار برستے تھے۔ دیا، لائبہ کی شادی بڑی مشکلوں سے طے ہوئی ہے، ہمارے معیار سے بہت کم درجے پہ، اور یہ بھی تمہاری وجہ سے۔ ہم تمہیں مردہ سمجھ کر تم پہ رو دھو کر صبر کر چکے، سمجھ لو ہماری زندگیوں میں تمہاری کہیں کوئی گنجائش باقی نہیں۔ میری مجبوری کو سمجھو، جیسے ہم تمہارے بغیر جینے کے عادی ہو چکے ہیں ویسے ہی تم بھی ہم پہ صبر کر جاؤ، واپس چلی جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں دیکھے۔ ہم مزید کسی نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے دیا کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنے ایک ایک لفظ پہ زور دیا تھا۔ مستقیم کے ہاتھوں سے فروٹ اور مٹھائی کے شاپر چھوٹ گئے تھے۔ کسی بہت خصوصی اہمیت کی تو توقع تھی ہی نہیں اسے، مگر اس قدر ذلت امیز سلوک کا بھی تصور نہیں تھا۔ اپنی ماں کا بدلا ہوا رویہ دیکھا تھا آج، ایک اور ماں کی نظروں کے بیگانے رنگ دیکھے تو برسوں پرانے زخم پھر رسنے لگے تھے۔ کچھ کہے بغیر اس نے دیا کو شانوں سے تھام لیا۔ آؤ دیا، چلتے ہیں۔ اس کا لہجہ مدھم اور ٹوٹا ہوا تھا۔ ہاں جاؤ اور اپنا چہرہ پھر ڈھانپ لو، میں نے کہا نا یہاں سب تمہیں بہت پہلے مار چکے۔ انہوں نے گویا تابوت میں آخر کیل ٹھونکی تھی۔ مستقیم کے ہونٹوں پر زہرخند مسکان اتری اور یہ لمحہ گہری ہوتی چلی اور ہر لمحہ گہری ہوتی چلی گئی۔ واپسی کا یہ سفر بہت کٹھن تھا، بہت تکلیف تھی۔ وہ سارے راستے روتی سسکتی رہی تھی، تڑپتی رہی تھی۔ کہنے کو بہت کچھ تھا مگر وہ دونوں خاموش تھے، یوں جیسے الفاظ کھو گئے ہوں اس انوکھے غیر متوقع دکھ کے سامنے۔ پھر وہ دنوں نہیں ہفتوں تلک سنبھل نہ پائی تھی، ملول، غمگین اور شرمسار۔ مستقیم سے نظریں بھی چار نہ کرتی اور مستقیم وہ اسے سمجھاتے بہلاتے بھی تھکنے لگا تھا مگر جھنجھلاتا نہیں تھا۔ دونوں نے جان لیا تھا اس کائنات میں بس وہی ایک دوسرے کے لیے زندگی جینے کا باعث ہے۔ اس وقت بھی مستقیم تندور سے روٹی لایا تھا، ٹرے سجا کر اس کے سامنے رکھی، پھر اس کی جانب دیکھ کر بالخصوص مسکرایا۔ دیا، بس بھی کرو یار۔ اور جواب میں دیا کی آنکھیں پھر سے جھلملاتی چلی گئی تھی۔ آپ ٹھیک کہتے مستقیم، اغوا شدہ اور گھر سے بھاگنے والی لڑکی سے معاشرہ ہرگز امتیازی سلوک نہیں کرتا، مگر وہ تو میری ماں تھی۔ وہ بے اختیار سسکنے لگی۔ مگر یہ بھی تو سوچو وہ صرف تمہاری ماں نہیں تھی دیا، ان کی باقی اولادوں پر بھی ان کا حق تھا۔ مستقیم کا انداز ناسہانا تھا مگر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں خلیفہ، وہ میری بھی تو ماں تھی، صرف لائبہ کی تو نہیں، وہ سسک کر کہہ رہی تھی۔ ان کی مجبوری کو سمجھو دیا، سمجھنے کی کوشش تو کرو، تمہیں صبر آ جائے گا۔ انہوں نے تمہیں آباد دیکھ لیا تھا، تم دنیا میں بے سہارا نہیں، وہ جان کر مطمئن ہو گئی تھی۔ اب وہ دوسری بیٹی کی جانب سے بھی ایسے اطمینان کی خواہاں تھی تو عجب تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے پررسان انداز پر دیا ساکن و جامد بیٹھی رہ گئی۔ صاف لگتا تھا وہ اسے بہلانے کی خاطر صورتحال کو اس قدر جامع بنا کر اس کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ سب کچھ ہو جانے کے باوجود گنجائش رکھ کر سوچنا بھی مثبت عمل کی جانب پیش رفت کا ذریعہ بنتا ہے۔ مستقیم اس ذریعے کا خواہاں تھا، وہ ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ اسے جوڑ رہا تھا، بالکل ویسے جیسے کبھی دیا نے اسے جوڑا تھا، اسے جوڑنا چاہا تھا۔ حالات کی تمام تر مایوسی اندھیرے کے باوجود میں کتنے دنوں سے سوچ رہا ہوں کام پہ جانے کا، مگر تمہاری جانب سے مطمئن نہیں ہوں دیا۔ پلیز خود کو سنبھالو، تمہیں پتہ ہے اب یہ ٹینشن ہمارے بچے پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ نبالا اس کے منہ کی جانب بڑھاتے، اس کا لہجہ، اس کا انداز زندگی کی جانب بلاتا ہوا تھا، حوصلہ افزا اور خوش امیدی کا باعث۔ دیا بوجھل دل کے ساتھ جبراً ہی مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ مستقیم نے اس کا سر تھپکا تھا، پھر اسے کھانے کی جانب متوجہ کیا۔ دیا بے دلی سے لقمے لینے لگی۔ مستقیم کے تلخی سے بھرتے ذہن میں کبھی کی پڑھی نظم کے اشعار ابھرنے لگے جو اس وقت کی کیفیات کی بالکل صحیح عکاس تھی۔ ہمارے قافلے کا ہر گھڑی منظر بدلتا ہے، کبھی رہزن بدلتا ہے، کبھی رہبر بدلتا ہے۔ لباس فخریہ کی آرزو تو سب ہی کرتے ہیں، کہاں ملبوس کے اندر کوئی پیکر بدلتا ہے۔ تم ایک انسان کے بدلے ہوئے تیور پہ حیران ہو، یہ وہ موسم ہے، پنچھی بھی اپنے پر بدلتا ہے۔ آپ بھی کھائیے نا مستقیم۔ دیا کے ٹوکنے پہ وہ چونکتا ہوا جیسے خیالوں سے باہر آیا اور سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نوالے لیتے ہوئے وہ یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ ان کٹھن حالات میں اللہ نے انہیں ایک دوسرے کی ڈھارس، آسرا اور آس بنا دیا تھا، ورنہ زندگی کی تلخی بالآخر بہت جلد ہڑپ کر لینے میں کامیاب ٹھہرتی۔ دیا نے آخری سلائی لگا کر
मशीन रोक दी, कैंची से धागा काटा और झटक कर शर्ट की तह लगाने के बाद ये पीस भी बाकी कमीज़ों के साथ शॉपर में डालकर गिरा लगा दी। फिर उठी और इधर उधर बेतरतीब होती हुई चीज़ें उठाकर उनके ठिकानों पर रखने लगी। वहाँ था ही क्या, 2-4 चारपाइयाँ, चंद घिसे हुए बदरंग उसके और मुस्तकीम के जोड़े और कुछ दूसरी इंतहाई ज़रूरत की चीज़ें जिन्हें हर बार उजरत मिलने पे वो ख़रीद लाती थी। ये तरक्की थी उसकी, यही कामयाबी। मगर वो फिर भी खुश रहना चाहती थी, वरना हकीकत ये थी कि उसे अम्मी का लहजा भूलता था, ना आंखों का तासुर। किसी भी में भी तो उसके लिए गुंजाइश नहीं थी। वो माँ थी, वो खुद से सवाल करती तो आंखें नम होने लगती। माँ ऐसी भी होती है, माँ ऐसे कर लेती है औलाद के साथ। वो अभी माँ भी नहीं थी, इस मरहले में थी, मगर उसे अपने बच्चे से ऐसी अनसियत, ऐसी रही मोहब्बत, ऐसा लगाव महसूस होता कि अक्सर उसके लम्स को पाने की शदीद ख्वाहिश उसे गहरी नींद से जगा दिया करती। वो घंटों तसव्वुर में उसे अपनी गोद में हमकते महसूस करती और थकती ना थी। उसके छोटे छोटे हाथों का लम्स, उसका रुई के गाले जैसा वजूद, कैसी गुदगुदी सी होती थी दिया को सोच कर भी। जभी भी तो इतने हौसले से वो इस मरहले की हर अज़ियत को बड़ी हिम्मत और जुर्रत से झेल रही थी। उसे मुस्तकीम के दुख का अंदाज़ा हुआ। वो भी ऐसे ही ठुकराया गया था, वो भी ऐसे ही टूटने के मरहले से गुजरा था। उसे तो मुस्तकीम ने संभाल लिया था तब, मगर वो अकेला था। पता नहीं उनके रास्ते एक हुए थे तो नसीब क्यों एक जैसे होते जा रहे थे। उसकी आंखें भीगने लगी। वो बार बार खुद से अहद बांधने लगती, वो कभी अपनी औलाद में इम्तियाजी सलूक करेगी न, कभी कैसे ही हालात हो उन्हें यूँ ठुकरा कर ऐसी अजियत से दो चार करेगी जिसका शिकार उसे और मुस्तकीम को होना पड़ा। सूरज की किरणों की तपिश बतदरीज कम होती जा रही थी। धूप सिमटती दीवारों पर जा पड़ी। तब उसने कमरे से निकलकर रात के खाने की तैयारी का आगाज़ किया। यहाँ इस घर में लाइट तो थी, मगर वो बचत पे अमल पैरा बहुत कम बिजली इस्तेमाल करती और सारे शाम में काम निपटा लिया करती। दाल साफ़ करके रखी थी उसने, हांडी में पानी डाला और दाल चूल्हे पर चढ़ा दी। अब उसे आग जलाने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। कुछ देर चूल्हे के आगे बैठी राख को रेतती रही, फिर उठकर बैरूनी दरवाजे की जानिब गई, जिसकी दीवार निस्बतन छोटी थी, जैसे अमूमन गांव के घरों की हुआ करती है। उसकी नज़रें गांव की तरफ आने वाली कच्ची सड़क पे जम गई, जहां उस वक्त अमलन भैंसों और किसानों का कब्जा था। गांव के बासी दिन भर अपने जानवरों को चराने और नहर पे नहलाने के बाद अब वापस लौट रहे थे। बरगद और पीपल के दरख्त पे चिड़ियों और कौओं के अलावा दीगर तायरों ने शोर मचा रखा था। फिजा में तंदूर और चूल्हों से निकलने वाले धुएं के साथ मुख्तलिफ पकवानों की महक रची हुई थी। मार्च के महीने का आगाज़ हो चुका था। इसी हिसाब से गंदम के खेत में हरी शाखें बालिश बराबर ऊंची हो गई थी। सूरज अब अपने इख्तितामी मराहिल में था। दिया को मुस्तकीम का इंतज़ार था, जो आज पहले दिन काम पे गया था। मज़ीद कितनी देर वहाँ खड़ी वो उसकी राह तकती रही थी। मगरिब की अजान की आवाज़ सुनकर वज़ू के इरादे से अंदर आ गई। खुद को हज़ार संभाल लिया था, मगर एक उदासी और बेचैनी थी कि हर लम्हा दिल में घर करती जाती थी। ये ख्याल कि वो अब कभी भी अपनों से नहीं मिल पाएगी, जैसे कोई कुंद छुरी थी जो उसे भंभोड़ती और काटती रहती थी। हालांकि उसकी इस बात को देखते मुस्तकीम ने उसे उसकी बात याद भी कराई थी। तुम तो सब कुछ खो कर भी मेरे साथ बेकाने और शाकिर रह सकती थी, और मुझे सब कुछ याद है खलीफा, कुछ भी नहीं भूला। जभी तो दुख की इस शिद्दत में भी बाहवास नज़र आती हूँ आपको, वरना भूल जाओ दिया, यही बेहतर है। खलीफा ने दांत भींच लिए थे और वो आंसू जब्त करने लगी थी, और वो आंसू तब ज़रूर बहते जब अम्मी के अल्फाज दिल में शगाफ डालते और मुस्तकीम सामने ना होता। अब भी दुआ को हाथ फैलाते गम आंखों के रास्ते बहने को तैयार था। टप टप उसकी गुलाबी शफाफ व गुदाज हथेलियों पर कितने आंसू गिरे थे। तभी बैरूनी दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी। दिया ने आंसू पूंछे, जाए नमाज तह की और तेज़ कदमों से बैरूनी दरवाजे की जानिब आ गई। देर कर दी बहुत आपने। वो गर्द मट्टी और पसीनों में नहाया थका हुआ पसमर्दा उसके सामने था। हाँ, बस काम में देर सवेर हो जाया करती है। उसे सामने से हटाकर मुस्तकीम दरवाज़ा बंद करता हुआ अंदर आ गया। दिया ने लपक कर पहले चारपाई बिछाई थी। मुस्तकीम ने हाथ में पकड़ा शॉपर चारपाई पर रख दिया, जिसमें खीरे और कुकड़ी थी, और अपनी कमीज़ के बटन खोलने लगा। वो जानता था दिया को सलाद पसंद है खाने के साथ, और ये सस्ता तरीन शौक भी आजकल बहुत शाहाना खर्चा लगता था। मैं कपड़े रखती हूँ आपके, पहले नहा ले। दिया उल्टे कदमों अंदर भागी। मुस्तकीम नहाकर बाहर निकला तो दिया खाने की ट्रे सजा उसकी मुंतज़िर थी। सारे खीरे क्यों काट दिए? मैं तुम्हारे लिए लाया था।
اس کی نگاہ نفاست سے سجے سلاد پہ پڑی تو ٹوکے بغیر نہیں رہا۔ دیا نرمی سے مسکرائی۔ اور مجھ سے آپ کے بغیر کچھ نہیں کھایا جاتا۔ مستقیم نے پلیٹ اٹھائی مگر منہ سے بے اختیار سسکاری سی نکل گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے پلیٹ چھوڑتے پا کر دیا نے پریشان کن نظروں سے اسے دیکھا جس کے اجلے چہرے پہ خفیف سی سرخی کا رنگ اتر آیا تھا۔ کچھ نہیں، پانی دینا مجھے۔ مستقیم نے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ دیا کی نگاہ اس کے ہاتھ پر ہی تھی۔ مستقیم کی کوشش ناکامی کا شکار ہوئی تھی۔ جب بھی دیا اس کے ہاتھوں پہ اترے ہوئے زخم اور آبلے دیکھ چکی تھی، جب بھی ہاتھ پکڑ کر سیدھے کرتے ہوئے چند ثانیوں کو شدید صدمے کے باعث کچھ بول نہیں پائی۔ مستقیم کے ہاتھوں کے آبلے پھٹنے کے بعد زخم مزید گہرے کر چکے تھے۔ شفاف زخموں کے ساتھ خون آلود بھی تھی۔ دیا کی نم آنکھیں اتنی تیزی سے چلکی بے قرار موتی ٹپ ٹپ اس کے ہاتھوں پر برسے تھے۔ اگلے لمحے وہ اس کے ہاتھوں میں لیے انہی پر چہرہ ٹکائے سسک پڑی تھی۔ مستقیم کے چہرے پر ناقابل بیان کرب کا تاثر ابھر آیا۔ پلیز دیا، اس طرح کرو گی تو میں ہار جاؤں گا۔ میرا عزم، میری ہمت ہار جائے گی۔ کچھ دیر ہونٹ بھینچے رکھنے کے بعد وہ بے حد بوجھل اور تھکن زدہ لہجے میں بولا تھا۔ دیا نے ہچکیوں کو روکتے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے چھوا تھا اور ہونٹ بے دردی سے کچلتے آنکھیں رگڑ کر پونچھنے لگی، مگر صورتحال یہ تھی کہ وہ جتنا خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی تھی ضبط اتنا ہی بکھرتا جاتا تھا۔ آنسو، آپس، بے قراری۔ مستقیم سخت مضطرب ہوا۔ یہی تو چاہتی تھی تم دیا۔ پھر اب میرا تقاضا رزق حلال تھا خلیفہ میں، اور رزق حلال اتنا آسان نہیں ہوا کرتا، خاص طور پر ان حالات میں۔ میں ایک مغرور ڈاکو ہوں، مت بھولا کرو تم۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوا۔ اس کے لہجے میں کڑواہٹ بھی تھی اور برہمی تھی۔ دیا کے چہرے کا رنگ پھیکا سا پڑ گیا۔ کچھ کہے بغیر وہ اٹھی تھی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ واپس لوٹی تو ہاتھ میں سرسوں کے تیل کی شیشی تھی۔ تیل میں تھوڑا سا پانی ملا کر اس نے اس کے زخموں پر نرمی سے لگایا تھا۔ پھر کپڑے کی پٹی باندھتے وہ منہ ہی منہ میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دم بھی کرتی رہی تھی۔ جب یہ سمت تنہائی ہوتی ہے اور بے یاد رو مددگاری بھی، تب خدا سے بڑھ کر کوئی حامی و ناصر اور ہمدرد و غم گسار نہیں لگتا تھا۔ اس کا بھی سارا دھیان، ساری توجہ عرصہ ہوا سمٹ کر اللہ پہ آ لگی تھی۔ اور یہ سچ ہے بھی، حالات جیسے بھی ہوں، اللہ سے بڑھ کر کوئی حامی و ناصر، ہمدرد و غم گسار نہ ہوتا ہے، نہ ہوگا۔ مگر انسان جو ازل سے ناشکرا اور کم ظرف ہے، یہ اہم راز مصیبت پڑنے پہ، تکلیف میں مبتلا ہونے پہ جان پاتا ہے، اور جان بھی وہیں پاتا ہے جسے اللہ کی جانب پلٹنا ہو۔ اور انسانی تاریخ گواہ ہے، ہر ٹھوکر کھانے والا ضروری نہیں سنبھلنے والا بھی ہو۔ یہ سنبھلنا ہی خوش بختی کی علامت ہے، اور دیا اس خوش بختی پہ اللہ کی شکر گزار تھی۔ میں خود کھا لوں گا، ابھی معذور تو نہیں ہوا ہوں۔ دیا نے نوالا اس کے منہ کی جانب بڑھایا تو مستقیم کے چہرے پر بدمزگی پھیل گئی تھی۔ روزگار کا پہلا کٹھن اور کڑا دن اس کا حوصلہ اور ہمت بہا لے جانے میں کامیاب رہا تھا۔ دیا کا دل غم اور تفکر سے بھرنے لگا۔ وہ جانتی تھی یہ تلخی حالات کی بخشی ہے، اس کا برا کیا ماننا۔ لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کھلاؤں آپ کو۔ وہ زبردستی مسکراتی تھی اور یاس زدہ نظروں سے مستقیم کے خفگی چھلکاتے چہرے کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھتا رہا تھا، پھر گہرا سانس بھر کے جیسے ہتھیار ڈال دیے اور اس کے ہاتھ سے کھانے پہ رضامند ہو گیا۔ دیکھو مجھے ڈر لگتا ہے غصے سے تمہارے، تم مجھ سے خفا ہو بھی تو اظہار نہ کرنا۔ وہ ہولے سے دھیرے سے گنگنائی تو مستقیم نے بے طرح چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ دیر یوں ہی تکتا رہا، پھر جھنجھلاہٹ سے، کچھ غصے سے، پھر اسے خائف ہوتا پا کر بے اختیار ہنس دیا تھا۔ دیا کی سولی پہ لٹکی جان جیسے خلا میں پا گئی۔ تھینک گاڈ، کچھ تو موڈ بحال ہوا۔ وہ واقعی ریلیکس لگ رہی تھی۔ مستقیم کے ذہن و دل اور جسم کا ہیجان امیز تناؤ بھی دور ہونے لگا تھا۔ اس نے گہرا پرسکون سانس بھرا اور دیا کا ہاتھ پکڑا اور دھیرے سے دبایا۔ دیا، یہ سچ ہے، زندگی کے اس مقام پہ اگر تم میرے ساتھ ہوتی تو میں خودکشی کر لیتا۔ مجھے ایسی زندگی نہیں جینی تھی جس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس کی رنگت میں کسی اضطراب کا احساس پھر سرخیاں بھر رہا تھا۔ دیا نے کچھ کہے بغیر چنگیر اٹھا کر سائڈ پہ رکھی اور پھر خود اس کے پیروں میں اس طرح بیٹھی کہ سر اس کے گھٹنوں پہ رکھ دیا تھا۔ اللہ پہ بھروسہ کریے مستقیم، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوا کرتی ہے۔ میں نے یہ جانا ہے تو بہت پرسکون ہوں، آپ بھی محسوس کر کے دیکھیے۔ اس کا لہجہ مدھم تھا، پرسکون اور آسودہ۔ اس کا اندازہ دل موہ لینے والا تھا۔ اس کی ادا بہت پیاری تھی۔ وہ صرف خود خوبصورت نہیں تھی، دل بھی حسین رکھتی تھی، اسے محبت کرنا آتی تھی۔ جب بھی وہ مضطرب ہوتا، بے قرار ہوتا، دیا کی محبت
نرم فوہار کی صورت اس پر اپنی عنایت برسانے لگتی، حالات کی کٹھنائی تمام تر تلخی جیسے بھاپ بن کر اڑنے لگتی۔ اگر وہ سمجھتا، اگر وہ جانتا تو یہ بھی اللہ کی عنایت تھی اس پر، اس کی محبت کا اظہار جو وہ دیا کی صورت اس پہ نازل فرما رہا تھا۔ اگلے دن دیا نے اسے کام پہ جانے سے منع کیا تھا، مگر مستقیم نے انکار کر دیا۔ بڑی مشکلوں سے کام ملا ہے مجھے دیا، ان کے پاس مزدوروں کی کمی نہیں ہے۔ ایک دن کی چھٹی گویا کہ مستقل چھٹی ہوگی، اور جب زندگی کا یہی ڈھب ہے تو مجھے اس نازک مزاجی کو خیر آباد کہنا پڑے گا۔ بات ایسے بننے والی نہیں ہے، اس گھر کو تمہیں بہت ساری توجہ اور بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے، یہ ضرورت پیسے سے ہی پوری ہوگی۔ اس کے پررسان لہجے پہ دیا کے پاس خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ گرمی کا موسم شروع ہو رہا تھا اور دیا کے پاس مجھول لباس جگہ جگہ سے گھس چکا تھا۔ کثرت استعمال کے باعث تن ڈھانپنے، پیٹ بھرنے کو پیسہ بنیادی اور اہم کردار ادا کرتا ہے، یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود بھی سلائی کا کام نپٹانے لگی۔ اللہ جانے مہنگائی بہت زیادہ تھی یا ان کی ضروریات کے دانتوں سے پکڑ کر خرچ کرنے کے باوجود بھی اخراجات پورے نہیں ہو پاتے تھے اور ضروریات منہ پھاڑے نگلنے کو تیار نظر آتی۔ مکان کا کرایہ، بجلی کا بل اور گھر کی ہر چیز کا نئے سرے سے بننا، زندگی واقعی آزمائش تھی جو اس کی خوبصورتی، دلکشی، نزاکت و جاذبیت کو بے دردی سے نگل رہی تھی۔ وہ کیا سے کیا ہوتی جا رہی تھی اور شاید اسے اس بات کا احساس بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اس بات کی فکر کرنے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ کچھ دیر قبل جب شام کے ڈھلتے سایوں کے ہمراہ وہ اپنے اور مستقیم کے اکلوتے جوڑے اکٹھے کر کے دھونے کے ارادے کے صحن میں لگے نلکے کے پاس آ کر بیٹھی، تب بھی اسے اس تبدیلی کا احساس نہیں تھا۔ شاید ماحول یا پھر حالات تغیر نے از خود اس کے اندر پیدا کر دی تھی، مگر کمرے سے نکل کر آتے مستقیم نے ضرور محسوس کیا تھا اور اسے دیکھتا بے اختیار تھم سا گیا تھا۔ نلکے کے نیچے پکے فرش پہ پلاسٹک شیٹ بچھائے دیہاتی عورتوں کے انداز میں دوپٹے کو سر پہ منڈ کر دونوں سروں پر پیچھے کی جانب گھرا لگائے آستین چڑھائے چپ کپڑوں پر ہاتھ مار رہی تھی۔ سورج کی نارنجی گلابی کرنیں اس کے زردی مائل اجرے چہرے پر لالیاں بکھیرنے کی اپنی سی کوشش میں مصروف تھی۔ اس نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ کثرت استعمال کے باعث گھس چکا تھا، جسے جسم کی بدلی ساخت کے باعث اس نے سائیڈوں کی سلائیاں کھول کر دوبارہ لگائی تھی، جب بھی وہ کچھ اور بھی عجیب اور برا لگتا تھا۔ مستقیم کا دل جانے کس احساس کے تحت بھاری اور بوجھل ہوتا چلا گیا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے اس کے دل پر حکومت کی تھی، جس کے سامنے وہ اتنا بے بس ہوا تھا کہ خود پر ہر قسم کا اختیار کھو دیا تھا۔ اتنی اہم، اتنی ہی خاص تھی وہ اس کے لیے۔ جب بھی تو اس کی خواہش تھی وہ اس منموہنی سی لڑکی کے قدموں میں ساری دنیا کی نعمتیں ڈھیر کر دے۔ مگر کیا دیکھ رہے ہیں آپ ایسے؟ دیا اس کی نظروں کی تپش محسوس کر کے ہی متوجہ ہوتی تھی۔ اس کی محویت کے عالم پہ قدرے مسکرائی تھی۔ مستقیم چونک سا گیا اور گہرا سانس بھر کے خود کو سنبھال لیا۔ یہی کہ تم چند دنوں میں ہی پکی دیہاتن لگنے لگی ہو۔ دیا اس کی بات سے زیادہ اس کی نظروں پہ جھیمپی تھی اور گیلے ہاتھ اٹھا کر کپڑا سر سے کھولنے لگی۔ دادی ایسے کپڑے دھویا کرتی تھی، دوپٹہ تنگ نہیں کرتا نا پھر؟ خفت زدہ سی وضاحت پیش کرتی وہ مستقیم کو کھل کر ہنسنے پہ اکسا رہی تھی۔ رہنے دو دیا، اچھی لگ رہی ہو مجھے تو ایسے بھی، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دیا نے انسنی کی اور دوپٹہ کھول کر پھیلا لیا، پھر گیلا کپڑا تسلے میں دیکھ کر کھنگال کر باہر نکالا۔ اس کے بازوؤں کی آستینیں کونیوں تک مڑی ہوئی تھی، جگمگاتے ہوئے اجلے مگر گداز بازو شفق رنگ کرنوں اور پانی کے قطروں سے جھلملا رہے تھے۔ مستقیم کی نگاہ اس پر ٹھہر گئی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا اس جاذب نظر لڑکی کے حسن کو گہن لگ جائے۔ اس کی خاطر تو سب کچھ کیا تھا اس نے، وہ لمحہ گھلے گوارا کیسے کر لیتا۔ وہ آگے آیا اور ہاتھ بڑھا کر دیا کا بازو گرفت میں لے لیا۔ پانی کے ٹھنڈے قطرے اس کی ہتھیلی میں جذب ہو گئے۔ اس ٹھنڈک میں بھی ایک لو دیتا احساس تھا، آنچ تھی جو جذبوں کی تھی، جو محبت کی تھی، جس کا اثر براہ راست دل پہ ہوتا تھا۔ دیا نے چونک کر اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نیم باز آنکھوں میں عجیب سا سوز اور شکوہ بھرا ہوا تھا۔ صرف اپنے دل کی نہیں، اس سلطنت کی بھی ملکہ بنایا تھا تمہیں، کیوں اتنے مشکل راستوں کا انتخاب کر بیٹھی ہو دیا؟ دیا نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور دھلے ہوئے کپڑے اٹھاتے غور سے اس کی گرفت سے نکلنے والے بازو کو دیکھا۔ نازک شفاف جلد پہ مردانہ انگلیوں کی گرفت کے دباؤ اور سختی سے سرخیاں سی پھیل گئی تھی۔ بازو کو وہ حصہ سلگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس جہان کی تن آسانی اس جہان میں بہت نقصان کا باعث بننے والی ہے مستقیم۔
علم رکھتے ہوئے بھی عمل نہ کرنا بہت بڑی بدنصیبی ثابت ہوا کرتی ہے۔ یہ آزمائش بھی اللہ نے چاہا تو جلد کٹ جائے گی۔ میں ہمت ہار کر اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ اس نازک نظر آنے والی لڑکی کا حوصلہ مضبوط اور لہجہ مستحکم تھا۔ مستقیم اسے دیکھتا رہ گیا۔ اور اگر تم تھک گئی، اگر تم پچھتائی، پتہ نہیں وہ اسے آزما رہا تھا یا خود کو۔ دیا ضرور تڑپ گئی تھی، لرز گئی تھی۔ اللہ نہ کرے خلیفہ، اور وہ کاندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ دیا کو خوف آنے لگتا، اسے اپنے سے زیادہ مستقیم کی فکر ہونے لگی۔ یہ سچ تھا، وہ ایسی طرز زندگی کا عادی نہیں تھا۔ وہ تھک بھی سکتا تھا، پچھتا بھی۔ یہی وہ نہیں چاہتی تھی، وہ یہی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جبھی اس کی دعاؤں میں شدت آتی جاتی تھی۔ ملے ہیں بعد مدت کے، بلا کے سرد ہیں لہجے، کہ جلنا بھی نہیں ممکن، پگھلنا بھی نہیں ممکن۔ امیدیں ٹوٹ جانے سے تعلق ٹوٹ جاتے ہیں، دلوں میں حسرتیں لے کر بہلنا بھی نہیں ممکن۔ بہت ناکامیاں لے کر ہوئے ہیں خاک کے قیدی، چلو اب آج سے گھر سے نکلنا بھی نہیں ممکن۔ اسے اتنا نہ سوچا کر تیری عادت نہ بن جائے، پھر ایسی عادتیں محسن بدلنا بھی نہیں ممکن۔ وہ ہچکیوں سے روتی تھی، جانے کیسا روگ لگا تھا جو بڑھتا جاتا تھا۔ بابا حیران، دادی پریشان ہوئی جاتی۔ لائبہ کی عزت و آبرو سے ہو جانے والی شادی تو ایسی تسلی بخش احساس تھا جو تمام فکروں سے آزادی بخش گیا تھا۔ کچھ دن قبل ہی دونوں مستقل انگلینڈ رہائش پذیر ہونے کو رخصت ہوئے تھے۔ پھر یہ رونا عجیب تھا، یہی تو سب چاہتے تھے، لائبہ پہ دیا کے حوالے کا معمولی سایہ بھی نہ پڑے۔ اب جب کہ اللہ نے خواہش پوری کر دی اور اس کے چانس تک ختم ہو گئے تو یہ اضطراب سمجھ سے باہر تھا۔ دیا کو بھلائے اور اس زخم کو سہتے تو ایک خاموش سمجھوتا ہو ہی چکا تھا۔ کیوں ایسے خود کو ہلکان کرتی ہو بیٹی؟ بچی اپنے گھر کی ہوئی ہے، عزت سے رخصت ہو کر اپنے گھر خوش بھی رہے گی انشاءاللہ۔ بس دعا کرو اور حوصلہ جمع رکھو۔ دادی نے بہو کا شانہ تھپ تھپا کر اپنے مخصوص دھیمے انداز میں تسلی سے نوازا تو ان کے منہ سے جواباً کراہیں نکلتی چلی گئی۔ اس کی جانب سے تو بے فکری ہی ہے، فکر تو اس بد نصیب کی ہے جو جانے کیسے زندگی کے دن پورے کرتی ہوگی۔ میرے جگر کا ٹکڑا تھی وہ اماں، سب سے پہلی اولاد، بھولنا اتنا آسان تھوڑی ہے۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ دادی کے اعصاب پر صدمے کی تیز ضرب لگی تھی۔ یہ دکھ ایسا تھا نہیں جس پر قرار نہیں آتا تھا۔ مرے ہوئوں پہ صبر آ جانا قدرتی عمل ہے۔ بچھڑے ہوئوں کو انسان عمر بھر روتا ہے، لیکن انہیں تو خود اپنا آپ مجرم لگتا تھا۔ اللہ جانے اتنی خود غرض اور شفاق کیوں ہو گئی تھی وہ اس لمحے کہ صرف لائبہ کی ماں رہ گئی اور اس کی کچھ بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں کی آس مرتے دیکھا تھا، چہرے پہ اترتی مایوسی اور غیر یقینی یاد کرتی تو جیسے خود کو کسی برزخ میں محسوس کرنے لگتی۔ کتنا نازک تھا وہ وقت، اسی قدر کڑا بھی۔ وہ اتنی ہی بدحواس ہو گئی تھی کہ ڈھنگ سے بات کرنا بھی بھول گئی۔ خود اپنے ہاتھوں اسے چرکے لگا دیے، کوئی عطا نہ پتا۔ اب اگر ڈھونڈنا بھی چاہتی تو نشان نہ ملتا۔ کیسا نقصان ہو گیا تھا، کیسا گناہ جس پہ شاید ہی معافی ملتی۔ وہ تو خود کو معاف کرنے پہ آمادہ نہیں تھی۔ اسے تو اللہ کے سپرد کر دیا، وہی محافظ و نگران ہے اس کا۔ ساری دعائیں اسی کے نام تو ہے میری، اللہ نے چاہا تو ایک دن دیکھ بھی لیں گے۔ دادی آنسو پونچھ رہی تھی، وہ مزید کمزور، مزید بوڑھی ہو گئی تھی۔ امی اس پل ان سے نگاہیں چار نہ کر سکی۔ یہ ایسا گناہ تھا، ایسی لغزش تھی جس پہ زبان کھولنے کی ان کی ہمت نہیں تھی۔ اللہ رازداں تھا، وہی مددگار بھی۔ اب دادی کی طرح انہیں بھی اسی سے غم کہنا تھا، معافی طلب کرنی تھی اور ازالے کا موقع فراہم کرنے کی التجا بھی کہ ساری غلطی جاننے کے باوجود معاف کرنے، درگزر کرنے کی شان صرف وہی رکھتا ہے۔ سورج کی کرنوں کی تپش آہستہ آہستہ کم پڑتی جا رہی تھی۔ اس کے اٹھتے ہوئے قدم بوجھل تھے اور تھکن وجود کے ساتھ ساتھ جیسے ہڈیوں کے گودے میں بھی صلاحیت کرتی جا رہی تھی۔ اس کی زخم زدہ ہتھیلی میں اس کی دن بھر کی اجرت کے طور پر 200 روپیہ دبا ہوا تھا۔ جان توڑ محنت کے بعد اتنا معمولی معاوضہ! یہاں گاؤں میں تو اجرت اور بھی کم ملتی تھی، اس جیسے نئے اور کام سے نہ بلد آدمی کو اور بھی کم۔ فصل کٹائی کا کام ختم ہوا تو ایک بار پھر بے روزگاری نصیب بن گئی۔ وہ اس علاقے میں کریکٹر سرٹیفکیٹ پیش نہ کر سکنے کے باعث اسے کوئی باعزت پیشہ نہیں مل سکا تھا۔ مثال کے طور پر کسی دکان میں سیلز مین جیسی نوکری بھی۔ آج کل نہروں کی بھل صفائی ہو رہی تھی، فوجی جوان اس کام میں لگے ہوئے تھے، گاؤں کے نوجوان بھی اس قومی خدمت میں حصہ ڈال رہے تھے۔ ٹریکٹر، ٹرالیاں اور دوسری مشینیں نہر سے
निकाल कर किनारों पर डाल रही थी। अफसरान उनकी निगरानी में मसरूफ़ थे। मुस्तकीम ने यह मंजर दूर से देखा था और नौ तमीर इमारत को तकने लगा। अब इसके सिवा चारा नहीं था कि वो खुद को यहाँ खपा देता। उसने गहरा सांस भरा था और ठेकेदार से बात करने को आगे बढ़ गया। सारा दिन उसने खुद फरामोश किए रखा। शाम ढले वो थकन से लबरेज था तो मिलने वाली उजरत ने इस थकन में इजाफा कर डाला था। वो दिया को सहूलत, आराम और सुख देने की कोशिश में नाकाम हुआ जाता तो नाउमीदी उसके अंदर घर करने लगती थी। अस्सलाम वालेकुम। उसकी दस्तक के जवाब में दिया ने दरवाज़ा खोलकर पुरजोश अंदाज में सलामती भेजी। मुस्तकीम ने निगाह भर के उसे देखा। पता नहीं वो कैसे इतनी मगन और मुतमईन रह लेती थी। एक लम्हे को मुस्तकीम को उसके इत्मीनान पे रश्क आया, फिर एक लम्हे को फिर वो इस बेदिली से उसे सामने से हटाकर अंदर चला आता। सलाम का जवाब तो दिया करते हैं मिस्टर खलीफा मुस्तकीम। वो उसके बाजू को दोनों हाथों में जकड़कर हल्का सा झंझोड़ते हुए नाज भरे अंदाज में गोया हुई थी। मुस्तकीम ने फिर उसे देखा। सूरज डूब रहा था। उसकी शुआओं की ठंडी पुरसुकून लाली उसके चेहरे पर बिखर कर अनोखी सी रोशनी और दमक पैदा कर रही थी। वो समझने से कासी रहा, ये रोशनी और दमक उम्मीद की थी, हौसले और अज़म की, या फिर उसकी खूबसूरती और खूबसूरती का उजाला उसे मुनव्वर कर रहा था। वालेकुम अस्सलाम। वो उसे देखे गया। अलबत्ता संजीदगी और रंजीदगी में हरगिज़ फ़र्क नहीं आया था। बैठिए, पानी लाती हूँ आपके लिए, फिर नहा लीजिएगा। वो उसे चारपाई की जानिब से हल्का सा धक्का देते हुए नरमी से कहती जैसे ही पलटी। मुस्तकीम ने उसकी बाहियाँ पकड़कर रोक लिया। रहने दो दिया। वो आंखें बंद करता वहीं नीम दराज हो गया। अंदाज की पसमर्दगी और बेजारी साफ अयां थी। बहुत थक गए हैं। दिया उसकी पायनी की जानिब आई और नरमी से उसके पैर दबाने शुरू किए। हाँ, थक तो बहुत गया हूँ, हर लिहाज से। वो मुतासिफ भी था, मलूल भी। दिया के दिल को कुछ होने लगा। आंखें नम हो गई। वो मामूल से ज़्यादा ज़ुदो रंज नज़र आता था। कोई बात हुई है मुस्तकीम? दिया फ़िक्रमंद थी। उसकी उदासी जैसे दिया के दिल में पंजे गाड़ने लगी। वो उसके जवाब की मुंतज़िर थी। मुस्तकीम दांस्ता नज़रअंदाज किए उसी तरह पड़ा रहा। दिया ने कुछ देर मुंतज़िर जवाब तलब नज़रों से उसे देखा था, फिर बेताब होते उसके पैरों पे दबाव डाला, गोया तवज्जो हासिल करनी चाही। मुस्तकीम, तुम्हारे मतलब की नहीं है। वो जैसे तोहन व करहन बोला था। दिया कुछ मज़ीद उलझी। आपके मतलब की है? सवाल हुआ था। मुस्तकीम चंद सानियों को साकिन रह गया, फिर गहरा सांस भर के महज हनकारा भरा। तो बस फिर ठीक है, अगर आपके मकसद की है तो मेरा इंटरेस्ट खुद ब खुद हो गया। बताइए। वो मुस्कुराई थी और उसके पहलू में सिरक आई। हाथ बढ़ाया और उसका बाजू आंखों से हटा दिया। मुस्तकीम को उठना पड़ा था। कुछ मामलों में हमारे इंटरेस्ट बिल्कुल मैच नहीं करते हैं दिया, सो बेहतर है रहने दो। वो साफ उकताया हुआ लग रहा था। दिया ने अपके खफकी से उसे देखा। इस बात का फ़ैसला बाद में होगा, बस आप बताइए मुझे। उसके लहजे में जो मान और धुंस थी वो मुस्तकीम की मोहब्बत की ही बख्शी हुई थी। और कभी वो वक्त भी था जब मुस्तकीम तरसा करता था उसकी जानिब से ऐसे मान व इसरार को, जो इस वक्त उसे कुछ इतना ख़ास नहीं भा सका। जभी तो उकताया हुआ लगने लगा था। तुम बहुत ज़िद्दी हो। जैसी भी हूँ, आप जनाब की हूँ। अब तो मैं। वो जवाबन चहकी और मुस्तकीम के चेहरे पर बरजस्तगी और बेसाख्तगी के साथ अपनायत के इस मुजाहरे ने खौफत व बेजारी को दूर करके मुस्कुराहट बिखेर दी थी। हाँ, ये तो है, बजा फरमाया, खूब फरमाया, मगर बहुत फासले से फरमाया। यहाँ तशरीफ़ लाइए बेगम साहिबा। उसका मूड लम्हों में तब्दील हुआ था। आंखों में शोखी बढ़ती चली गई। दिया उतनी ही झिंपी और खफ़त से सुर्ख पड़ गई। बजाय करीब आने के वो मज़ीद दूर हुई। आप कुछ कह रहे थे गालबन? वो जैसे कतराई। हाँ, यही कि ज़रा करीब आओ। मुस्तकीम मुस्कुराहट दबा रहा था। दिया की खफ़त बढ़ी, मगर उसे घूरा ज़रूर। असल बात से ना फिरिए। और मुस्तकीम हंसता चला गया था। हमारे ट्रैक पे आते ही रोमांस की पटरी से उल्टे कदमे भागती हो तुम। वो जैसे छेड़ रहा था। दिया उसी लिहाज से सुर्ख पड़ गई। आज मैंने दाल चावल पकाया। बातों में ठंडा कर दिया खाना आपने। नहा ले, मैं खाना निकाल लाऊं? वो उठते हुए बोली थी। मुस्तकीम गहरा सांस भरता खुद भी खड़ा हो गया और जब नहाकर वो उसके साथ खाना खाने बैठा तो बिना उसके कहने खुद ही इस मौजू को छेड़ लिया था। आज जिस घर में मजदूरी की थी मैंने, पता है किसका घर था वो? नवाला मुंह में ले जाता दिया का हाथ उसी जाविये पे लम्हा भर को साकिन हुआ और सवालिया नज़रें उसके चेहरे पे आन ठहरी। अमानत और शुमाइला का, वो दोनों अनकरीब शादी कर रहे हैं। मुस्तकीम के जवाब ने दिया का सारा सुकून गारत करके रख दिया। चेहरे पर इज़्तिराब और घबराहट बतदरीज गहरी होती चली गई।
کیا ٹھاٹھ ہیں امانت کے۔ میں تو اسے دیکھتا رہ گیا جبکہ وہ اسی قدر متاثر تھا مجھ پر۔ مستقیم کا لہجہ بجھا ہوا تھا۔ دیا کے حلق میں کچھ اٹکنے لگا۔ اس نے بولنا چاہا مگر کامیابی نہیں ہو سکی۔ خلیفہ تو جیسے کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ مفرور وہ بھی ہے مگر ہماری طرح رول نہیں رہا۔ اس نے جو مال وہاں سے اٹھایا تھا اس پر عیش کر رہا ہے جبکہ تم نے کچھ بھی استعمال نہیں کرنے دیا مجھے۔ دیا، زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، کیوں اپنے ساتھ میری بھی برباد کرنے پر تلی ہو؟ وہ اسی ٹرانس میں بول رہا تھا۔ دیا کا پھیکا چہرہ اس لمحے بالکل زرد پڑ گیا۔ اس نے غمناک نظروں سے سہم کر مستقیم کو دیکھا تھا۔ آ گئے نا آپ؟ اس کی شیطانی باتوں میں کوئی ضرورت نہیں ہے دوبارہ اس سے ملنے کی۔ وہ دبے ہوئے لہجے میں چیخی تھی اور غصے میں پلیٹ دور سرکائی۔ مستقیم نے چونک کر اس کا لال بھوکا چہرہ دیکھا اور حیران رہ گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ وہ بے اختیار سسکی۔ تو اور کس سے پوچھوں؟ بلا وجہ تم چیخ رہی ہو، کوئی اور نہیں۔ مستقیم بھی سخت بدمزہ ہوا تھا۔ جبھی بھی ناگواریت سمٹ آئی تھی اس کے لہجے میں۔ دیا ایک لمحے کو صدمے سے گنگ رہ گئی۔ یہ ضبط کا چھلکنا، بات پہ بات تلخی لہجوں میں سمٹ آنا حالات کی سختی کی دین تھی اور اسے یاد رکھنا چاہیے تھا یہاں اس مرحلے، اس مقام پہ ساری ہمتیں، ساری توانائیاں اس سے ہی صرف کرنی تھی، ساری ذمہ داریاں اسے نبھانی تھی۔ خلیفہ کو سنبھالنا، اسے قابو میں رکھنا اور پرانی راہوں کی کشش سے بچانا آسان نہیں تھا۔ اس کی دعاؤں کے ساتھ اس کے حوصلوں اور بے حد بڑے ظرف کی ضرورت تھی یہاں۔ اسے خود کو کمپوز کرنا پڑا۔ جب ہی گہرے سانس بھرنے لگی۔ ایک بات کہوں آپ سے خلیفہ؟ وہ بے اختیار ملتجی ہو گئی۔ مستقیم نے بھینچے ہونٹوں کے ساتھ اس بے بس لڑکی کو دیکھا جس کی محبت اور بیچارگی قدم قدم پہ رکاوٹیں کھڑی کر دیتی تھی اس کی راہ میں، اور وہ اس جیسا خود پسند، من موجی اور اکھڑ انسان اس معمولی عام نازک سی لڑکی کی مرضی کے خلاف جانے کا حوصلہ کر ہی نہ پاتا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ تھکے ہوئے انداز میں مسکرایا، یوں جیسے بنا کہے اس کا مطالبہ جانتا ہو۔ اتنا تو سمجھنے لگا تھا وہ اسے۔ آپ امانت سے نہیں ملیں گے بلکہ اس کے سائے سے بھی بچیں گے، وعدہ کریے۔ وہ اس پر ہراساں تھی مگر پیاری لگتی تھی، ہرنی کی جیسی معصوم معصوم سی۔ میں اب بھی نہیں ملا تھا، وہی مجھے پہچان کر میرے پاس آیا تھا۔ اب کیا بات کا جواب بھی نہ دیتے جواب؟ ہمارا ان لوگوں سے تعلق واسطہ نہیں ہے، وہ بے اختیار بولی تھی۔ مستقیم کچھ کہے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں ابھی تک مجھ پر بھروسہ نہیں کرنا آیا دیا؟ وہ شاکی تھا یا ہرٹ ہوئی تھی؟ دیا ہرٹ ہوئی تھی جیسے۔ مجھے ان لوگوں پہ بھروسہ نہیں ہے خلیفہ، یہ لوگ شیطانی کام کرتے ہیں اور شیطان ہمیشہ برائی کے راستے کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اتنی کشش محسوس کراتا ہے کہ زاہد خشک بھی بہک جائے۔ اللہ سے ہمیں ایمان کی سلامتی، نفس کی حفاظت اور برائی سے پناہ کی التجا کرتے رہنا چاہیے۔ خود پہ کیسا گمان و بھروسہ بھلا؟ اس کا انداز ناسہانہ تھا۔ مستقیم کی اسے تکتی آنکھیں لو دینے لگی تھی۔ کچھ کہے بغیر وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرائے گیا تھا، ایسے اس قدر کہ دیا کی ساری سنجیدگی و بردباری حجاب کے زبردست ریلے میں بہہ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ اپنے آپ میں سمٹی۔ مستقیم نے سر دھا بھر لی۔ امی یاد آ گئی تمہاری باتیں سن کر، بالکل ان کی پسند کے مطابق ہو تم۔ ایسی ہی لڑکی کو وہ میری بیوی بنانے کی متمنی تھی، کہتی تھی میری بہو کو صرف سمجھدار نہیں بہت خوبصورت بھی ہونا چاہیے۔ سمجھدار اور نیک اس لیے کہ وہ ایک نسل کی امین ٹھہرتی ہے۔ خوبصورتی مرد کو باندھے رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ اگر وہ کبھی بہکے بھٹکے تو بیوی اپنی اس خوبی کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے محرم کو واپس اس کے مرکز پہ لا سکے۔ وہ بے یقین رہتی تھی کہ اگر بیوی خوبصورت ہو اور شوہر کی من پسند بھی تو شوہر کو ہمیشہ باندھ کر جکڑ کر رکھ سکتی ہے۔ اس سے کچھ بھی منوا سکنا اس کے لیے ہرگز مشکل کام نہیں۔ اس نے توقف کیا اور دیا کے تمتماتے چہرے پہ گہری نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے مسکراہٹ دبا لی، اور ان کی ہر بات حرف بحرف سچ ثابت ہو چکی۔ دیا تم نے بھی مجھے باندھ لیا ہے، جکڑ لیا ہے۔ ایسی اندیکھی ڈوریاں ہیں جو محسوس ہوتی ہیں نہ نظر آتی ہیں مگر تاثیر میں اتنی مضبوط ہے کہ مجھے تم سے الگ ہونے ہی نہیں دیتی ہیں، یہاں تک کہ میری سوچوں تک کو بھی اپنے حصار میں مقید کر لیا ہے۔ وہ پہلی بار یوں کھل کر اپنی ماں کے متعلق بول رہا تھا۔ دیا خوشگواری کے ساتھ ساتھ خوش امیدی کے بھی احساس میں گھری تھی۔ امی دیکھنے میں کیسی تھی مستقیم؟ اس کا لہجہ اشتیاق اور شوق میں بسا ہوا تھا۔ مستقیم جیسے کہیں دور کھونے لگا۔ اگر میری نظر سے انہیں دیکھو تو دنیا میں ان سے بڑھ کر کوئی اور عورت اتنی حسین نہیں تھی، لیکن میرے ابو کی نفرت اور بیزاری مجھے باور کراتی تھی کہ وہ ایک عام بے حد گئی گزری اور خاتون تھی، جبھی وہ کبھی بھی ان کے دل میں جگہ نہیں بنا سکے۔
اس سے بڑھ کر ان کی ناکامی اور دوسری نہیں تھی۔ یہی ناچاکی، یہی ناکامی آج زندگی میں ہمیں اس مقام پہ لا کر کھڑا کر چکی ہے۔ میں تہی دست تہی داماں ہوں تو وہ دونوں جانے کس حال میں ہوں گے بھی یا۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ دیا نے دیکھا اس کی آنکھوں کے زہری کنارے سرخ اور سطح نم تھی۔ وہ جیسے خود پر بہت ضبط کر رہا تھا اور ناکام تھا۔ دیا نے جانا تھا وہ جتنا کٹھور، جتنا بے حس اور مضبوط نظر آتا تھا، در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ دیا کا دل گداز ہوا تھا اور آنکھیں بھیگتی چلی گئی۔ یہ دکھ مستقیم کا دکھ تھوڑی تھا۔ ایسے ہی کبھی نہ مندمل ہونے والے زخم اس کے بھی سینے کا ناسور بن گئے تھے۔ آپ کو ایک بار صحیح ان کی خبر تو لینی چاہیے تھی مستقیم، دیا نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ مستقیم خاموش رہا، یوں جیسے خود کو سنبھال رہا ہو اور ایک کٹھن آزمائش سے دوچار ہو۔ ایک بار پھر سے تو آزما لیں، شاید حالات بدل گئے ہوں، شاید وہ لوگ پچھتا رہے ہوں۔ وہ ڈرتے ڈرتے پھر کہہ رہی تھی کہ مستقیم کی آنکھوں کی سرخیاں اسے خائف کر جاتی تھی۔ وہ چاہتی تھی ایسی بات سننا پسند نہیں اسے، مگر وہ پھر بھی کہنا چاہتی تھی۔ کیا خبر اثر ہو جائے؟ جو لوگ ہماری زندگی میں در آنے والے کمزور لمحوں کے گواہ ہوتے ہیں نہ دیا، ان کے سامنے پھر سر اٹھا کر عمر بھر اعتماد سے بات کرنا مشکل، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ الزام جھوٹا ہو یا سچا، فرق پڑتا ہے بس ان کی تحقیر آمیز استہزائیہ نظریں ہمیں کمتر اور بے حیثیت و مجرم ہونے کا احساس دلایا کرتی ہیں، اور ہم کوشش کے باوجود اپنی صفائی یا دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ وہ گمسم سا بول رہا تھا۔ دیا کا دل انجانے اور بے تحاشا بوجھل کر دینے والے دکھ سے لبریز ہو گیا۔ کچھ کہے بغیر اس نے اپنا ہاتھ اس کے بازو سے گزار کر خود کو اس کے نزدیک کیا اور سر اس کے کاندھے سے ٹکا دیا۔ ڈارس کا یہ بھی ایک بہت پاورفل انداز تھا۔ دونوں بنا کہے ایک دوسرے کے دکھ کو محسوس کرتے اور رنجیدہ ہوتے رہتے، اور محبت ان کے درمیان ڈارس بنی اپنا احساس بخشتی رہی تھی۔ یہ کچھ پیسے ہیں، رکھ لو، اور کہیں جاننے والی سے کہہ کر بازار سے اپنے لیے چند جوڑے منگوا لو پہلی فرصت میں۔ مستقیم نے پس انداز کی ہوئی رقم جو چند سو پر مبنی تھی اس کے ہاتھ پر رکھی۔ دیا سوچ میں پڑ گئی۔ دیگر کئی ضروریات بھی منہ کھولے کھڑی تھی، مگر کپڑے بغیر بنائے بھی گزارا ممکن نہ تھا کہ لباس اب جگہ جگہ سے پڑ چکا تھا۔ کھانے میں کیا ہے؟ قمیض کے بٹن کھولتا ہوا وہ چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا۔ کیری کی چٹنی بنائی ہے، ساتھ میں کیری کا ہی مربع، لے آؤں کھانا؟ وہ اپنے کسی خیال سے چونک کر اسے تکنے لگی تھی۔ انداز سوالیہ تھا۔ مستقیم نے کف کا بٹن کھول کر آستین کونی تک فولڈ کر لی اور کالر پیچھے کی جانب لڑکایا۔ اس کا لباس بد رنگ تھا، کہیں جگہ سے گھسا ہوا۔ وہ واقعی کیا سے کیا ہو گئے تھے۔ امانت صحیح ترس کھاتا تھا اس پر۔ آج پھر وہ اسے سمجھاتا اور اکساتا رہا تھا۔ اس کی خاموشی کے جواب میں کتنا جھنجھلانے لگا تھا۔ تمہیں خود پر رحم کیوں نہیں آتا خلیفہ؟ اور اتنی غلامی مت کرو بیوی کی۔ تم جاؤ یہاں سے امانت، وہ ٹوک کر سرد انداز میں بولا تھا۔ امانت نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اتنا ڈرتے ہو بھابھی سے؟ یار وہ دیکھ نہیں رہی ہیں تمہیں۔ وہ ہنسنے لگا تھا اور مستقیم اسے گھورنے۔ یہ ڈر نہیں، محبت ہے، لحاظ ہے، احساس ہے۔ وہ سلگا اور امانت کی ہنسی گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ تو بالکل ہی سٹھیا گیا ہے خلیفہ، سچ کہا سیانوں نے، محبت شاہوں کو ملنگ بنا سکتی ہے، تجھے دیکھ کر یقین آ سکتا ہے۔ اور خلیفہ مستقیم نے ایسا تاثر دیا کہ بولتے رہو۔ اگر تم کہو تو عزت مآب بھابھی سے میں سفارش کر دوں؟ وہ سر پھاڑ دے گی، تمہارے ساتھ میرا بھی، کہ میں نے کیوں آنے دیا تمہیں۔ اور فرما برداری و لاڈ کا یہ مظاہرہ امانت کو سخت گرا گزرا تھا، جبھی ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ عورت کو سر پہ سوار نہیں کیا کرتے ہیں مستقیم، کاج سے جوگا نہیں رہتا انسان۔ اس کے لہجے کی ناگواری مستقیم کو بری لگی تھی۔ میں انسانوں کو ان کی حیثیت و مرتبے کے مطابق مقام دینے کا عادی ہوں۔ دیا اس قابل ہے کہ اسے اتنی اہمیت دی جائے۔ اس نے سرد مہری دبانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور امانت سرد آہ بھر کے رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، لیکن تھوڑی سی گنجائش نکالو ہمارے لیے بھی۔ اس کا انداز ملتجیانہ تھا۔ مستقیم نے الجھ کر نافہم نظروں سے اسے دیکھا۔ ہماری شادی ہے، تم بھابھی کے ساتھ شامل ہوگے تو میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے؟ مستقیم اتنا تو کر سکتے ہو نا تم؟ یہاں اس انجان بستی میں اتنے گھروں کے بیچ صرف ہم شناسا ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی۔ اس کا انداز قائل کرتا ہوا تھا۔ مستقیم نے اسے ٹالنے کو محض کاندھے اچکا دیے تھے، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنا اور امانت کا کوئی جوڑ میل نہیں پاتا تھا۔ اس کا ہر بار کا امانت کا سامنا اسے کمتری کے احساس سے لبریز کر جایا کرتا تھا، مگر امانت نہیں سمجھ سکتا تھا شاید، جبھی تو اصرار کرتا جاتا تھا۔ کیا سوچ رہے مستقیم؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ دیا کی آواز پہ وہ چونکا تھا اور گہرا سانس بھرتے سر جھٹکا۔ تم بھی کھانا، آ جاؤ۔
وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ دیا پانی کا جگ لیے قریب آ گئی۔ پریشان لگتے ہیں، خیریت؟ پریشان تو تم بھی لگتی ہو، تم بتاؤ خیریت ہے کہ نہیں؟ وہ اپنی پریشانی یا اضطراب جھٹک کر پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ دیا کے بجھے ہوئے چہرے پر موجود عزملال گہرا ہو کر رہ گیا۔ پتہ نہیں یہ آزمائش ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے، مجھے رونا آنے لگا ہے مستقیم۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی اور بھراہٹ زدہ تھی۔ مستقیم فطری طور پر مضطرب اور بے چین ہوا تھا۔ کچھ کہے بغیر اس کی جانب سرکا، اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر تھپکا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ وہ ہچکیاں بھرتی خود پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ سلائی سینٹر بند ہو گیا مستقیم، یعنی مزید پیسے کی کمی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ مستقیم کے کشیدہ اعصاب یکدم ڈھیلے پڑنے لگے۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے دیا؟ اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو میں خود روک دیتا۔ اب تمہیں سلائی سے یہ کام مناسب نہیں ہے تمہارے لیے، اب بچے کے لیے۔ میں کس لیے محنت کر رہا ہوں؟ تمہاری خاطر نہ۔ چلو رونا بند کرو۔ میں سمجھا پتہ نہیں کیا ہو گیا خدا نخواستہ، بہت بے وقوف ہو تم۔ وہ اس کا سر نرمی سے تھپک رہا تھا۔ دیا کے دل پہ دھرا بے انت بوجھ تھوڑا سا سرکا۔ ایسا کیسے چلے گا مستقیم؟ ہمارے اخراجات اور فیملی بڑھنے والی ہے۔ وہ آنسو پوچھتی بھی فکر مند تھی۔ مستقیم ہولے سے مسکرایا تھا۔ خود ہی کہتی ہو اللہ مالک ہے، اب بھی اسی پہ بھروسہ کرو۔ اور دیا ٹھٹک گئی تھی، ساکن ہو کر اسے تکنے لگی۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں میں مسرت کے جگنو اترنے لگے تھے۔ اب جیسے کچھ کہنے کچھ سننے کی گنجائش اور طلب نہیں تھی۔ یہ احساس محسوس کرنے کا تھا، خوش ہونے کا تھا، شکر بجا لانے کا تھا۔ ایسے بندے کو رب یاد آیا تھا جسے بھولا ہوا تھا۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات طمانینت کا باعث ہو سکتی تھی۔ بیرونی دیوار کے سرو کے درخت سر اٹھائے کھڑے تھے۔ کنکریٹ کی دیوار کے پار جامن اور آم کے پیڑوں کے جھنڈ تھے۔ سحر پہر کے وقت ادھر کوئی گہما گہمی نہ ہونے کے باعث درختوں کے جھنڈ پر ہو کا عالم طاری رہتا۔ فضا کے سکوت کو کبھی کبھی ابھرنے والی کوئل کی آواز توڑ جاتی اور پھر سے اسی خاموشی کا راج ہو جاتا۔ اس نے سر اٹھا کر آموں کے بور سے لدی ہری شاخوں کو دیکھا، جن کی مخصوص مہک ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ کیسی سست مگر دلچسپ زندگی تھی یہاں کی، مگر دلچسپی کا باعث نہیں کہ ان کی خوشیاں اور سکون جس سے وابستہ تھا اسے خود کھویا تھا۔ زندگی کے اس مقام پہ آ کر دونوں خود کو معاف کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ صرف اپنی نہیں، وہ اپنے بیٹے کی بربادی کے بھی خود ذمہ دار تھے۔ یہ ملال، یہ پچھتاوا دل کا روگ بن چکا تھا۔ دکھ کا کوئی شمار تھا نہ پچھتاوے کا۔ انہیں دل کا دوسرا دورہ اس روز پڑا تھا جب انہیں معلوم ہوا تھا ان کے لگتے جگر کے سر کی قیمت 2 کروڑ مقرر ہوئی۔ وہ مفرور تھا۔ زندہ یا مردہ حالت میں پولیس کے حوالے کرنے والوں کو انعام کا حقدار ٹھہرایا جاتا۔ ایک قیامت تھی جو ان پر ٹوٹ پڑی تھی، ایک طوفان تھا جو آگے ٹھہر گیا تھا۔ اضطراب سا اضطراب تھا، اذیت سی اذیت۔ وہ روتے جاتے تھے اور چپ ہونے کو دل نہ کرتا تھا۔ آنسو ختم ہو گئے مگر غم نہیں ٹل سکا۔ دعاؤں میں لرزتا دل اور ہونٹ بھی ہمتیں کھونے لگے۔ امتحان ختم ہو کر نہ دیتا تھا۔ ڈاکٹر نے ان کی صحت یابی کے لیے کھلی آب و ہوا کے علاقے میں رہنے کا مشورہ دیا، جبکہ وہ گھر چھوڑ کر جانے پہ کسی طور پر آمادہ نہ تھی۔ نہیں عبدالحمید، ماجد صاحب، مجھے یہاں سے نہ لے کر جائیے۔ ایسا نہ ہو میرا بیٹا یہاں آئے اور ماں کی منتظر آنکھوں کو نہ پا کر مایوس لوٹ جائے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، کراتی تھی۔ ان کو سمجھانا بجھانا کسی کام نہ آتا تھا۔ ہر گزرتا دن انہیں کمزور تر اور لاغر بنا جاتا، مگر امید دم نہ توڑتی تھی۔ میں نے جس در سے آس لگائی ہے وہاں سے نا امیدی کا خیال بھی گناہ عظیم ہے۔ اس کے ہاں دیر ضرور ہے، اندھیر بالکل نہیں۔ میں اپنے حصے کا انتظار کروں گی، وہ دے گا مجھے، میرا ایمان کامل ہے۔ وہ ہر بار اصرار پر یہی فقرہ دہرایا کرتی، جو اتنا مخصوص تھا کہ اب انہیں بھی ازبر ہو گیا تھا۔ سب کچھ تھا ان کے پاس، مگر وہ نہیں تھا جس کی عدم موجودگی کے باعث ہر شے، ہر نعمت کا احساس مانب پڑتا جا رہا تھا۔ وہ اسی ایک لمحے میں جی رہی تھی جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی ذاتی مفاد پر قربان کر دیا تھا۔ وہ خود کو یہ لمحہ کبھی بھولنے نہیں دیتی تھی۔ کیوں بھلا وہ ماں ہو کر ممتا کے تقاضوں پہ پوری نہ اتر سکی؟ وہ صرف مستقیم کی مجرم تھوڑی تھی، وہ تو اپنے پیدا کرنے والے کی مجرم بن گئی تھی، جو اپنی محبت کو 70 ماؤں کی محبت سے تشبیہ دیتا ہے۔ وہ اسی بے ریا پرخلوص محبت میں شک اور غرض کی علائش کی جرم دار ٹھہری تھی۔ وہ خود کو معاف کیسے کر دیتی؟ وہ خود کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ تم کام پہ نہیں آئے تو مجھے تشویش لاحق ہوئی۔ بس آ پہنچا تمہیں ملنے کو۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں تمہیں ڈھونڈنا اتنا مشکل یا ناممکن تھوڑی ہے۔
امانت اس کے سرہانے آ بیٹھا تھا، ساتھ میں شمائل بھی تھی، پہلے سے بڑھ کر چمکتی دمکتی، حسین اور دل آفریں، مگر وہ مستقیم کو دیکھتی تھی، یک ٹک مبہوت کہ اسے وہ نظر آیا تھا جس کے نظر آنے پر اس کے محسوسات بڑی لے بڑی ترنگ میں آ جاتے تھے، اسے یوں کسی کا بھی احساس کیے بنا مستقیم میں گم پا کر دیا کا دل بہت دور گہرائیوں میں ڈوبا، وہ جتنی جزبز تھی باقی سب اسی قدر مگن اور خوش باز۔ مستقیم کو موسمی بخار نے آن لیا تھا، دیا نے ہی اسے کام پہ جانے کی اجازت نہیں دی تھی اور امانت کو جو جیسے بہانہ چاہیے تھا یہاں آنے کا۔ دیا چائے بنا لاؤ، مستقیم کو ہی خیال آیا تھا جبھی اس نے دیا کو احساس دلانے والے انداز میں کہا۔ وہ بے دلی سے اٹھی، تب جیسے شمائل کی نظروں میں آ گئی، اس کے چہرے پہ پہلے حیرت امڑی، پھر عجیب سا تمسخر اور تناؤ ابھر آیا، اس کی آنکھوں میں اشتیاق بھی تھا، دیا کے لیے حسد بھی، نفرت بھی تھی، جلن اور رقابت بھی، وہ اسے دیکھتی نہیں بلکہ گھورتی تھی۔ اوفو، تو یہ ہے وہ محترمہ جن کی خاطر تم نے مجھے ہمیشہ ٹھکرایا؟ معاف کرنا خلیفہ، مجھے تو اس میں کچھ بھی ایسا خاص نہیں لگا کہ تم اسے باقی سب پر ترجیح دے بیٹھے۔ اس کے لہجے میں طنز کی واضح آمیزش تھی، حقارت امیز تمسخر اڑاتا تضحیک زدہ لہجہ دیا کے ساتھ خلیفہ اور امانت کو بھی یکدم سے خاموش کرتا گیا۔ دیا کا چہرہ دھواں ہوا تھا، اس نے جبڑے بھینچ لیے اور ایک نظر مستقیم کو دیکھا جس کی رنگت بے تحاشا سرخ پڑ رہی تھی۔ شمائل، امانت کا لہجہ تنبیہی تھا، احساس دلاتا ہوا کہ اپنی حد سے باہر نہ نکلو، مگر شمائل کو ایسی حد بندیاں بھلا کیا کہہ سکتی تھی؟ جو تھوڑی بہت خوبصورتی تھی وہ بھی جاتی رہی بیچاری کی، اب تو بالکل خالی اور بیکار ہے۔ وہ ٹھٹھا لگا کر ہنس رہی تھی، وہ اس وقت جیلسی میں حد سے زیادہ تلخ اور بے لحاظ ہو رہی تھی۔ شٹ اپ شمائل، میں ہرگز تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کہ تم میرے گھر پہ کھڑی ہو کے میری بیوی کی توہین کرو، سمجھی تم؟ مستقیم کا سارا ضبط جیسے ختم ہو گیا، اس کا لہجہ اتنا درست، اس قدر غسیلا تھا کہ ایک لمحے کو خود دیا بھی سہم گئی، کہیں وہ اٹھ کر شمائل کو تھپڑ نہ رسید کر ڈالے۔ کچھ کہے بغیر وہ پلٹ کر وہاں سے تیزی سے نکل گئی، اسے لگا تھا شمائل نے دانستہ اسے ذلیل کیا ہو۔ ہرٹ کیوں ہوتے ہو میرے ہینڈسم شہزادے؟ چلو میں کچھ نہیں کہتی، وہ دان نکال رہی تھی، مستقیم کو وہ کوئی بدصورت چڑیل سے مشابہ لگی۔ تم یہاں سے چلی جاؤ، میں ہرگز کوئی فضول بات برداشت نہیں کر سکتا، وہ گھرایا تھا۔ امانت گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کام ڈاؤن مستقیم، اور شمائل، اس نے رخ شمائل کی جانب پھیر کے جیسے دانت کچکچائے، کہا بھی تھا تم سے کہ آئی ایم سوری مستقیم، میں تمہاری بیوی سے بھی ایکسکیوز کر لیتی ہوں، وہ ٹھنڈکی اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بے باکی سے مسکرائی۔ مستقیم نے ناگوار تاثر کے ساتھ لمحہ بھر میں نگاہ کا زاویہ بدلتے چہرے کا رخ پھیر لیا۔ امانت، دیا کو تمہارا یہاں آنا پسند نہیں آیا، اور شمائل کا مجھے امید ہے مجھے اور کچھ تمہیں سمجھانے کو نہیں کہنا پڑے گا۔ اس کا لہجہ بے حد سرد تھا، اس کی آواز میں بیگانگی تھی۔ امانت کا رنگ خفت سے سرخ پڑ گیا، کچھ کہے بغیر وہ شمائل کا ہاتھ دبوچے اسے گھسیٹتا ہوا وہاں سے نکلا تھا۔ تم بہت بد فطرت عورت ہو، تمہاری وجہ سے مجھے بہت جگہوں پر شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ وہ شمائل پہ برستا بیرونی دروازہ پار کر گیا، دیا نے پھر بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ اس کی ناراضگی اور دکھ کو محسوس کرتا ہوا مستقیم وہیں اس کے پاس آ گیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دیا، اس عورت کو بکواس کرنے کی عادت ہے۔ مستقیم نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھام لیا، اس کا لہجہ بھی نرم تھا۔ دیا کی آنکھیں بھیگتی چلی گئی، کچھ کہے بغیر وہ آ کر اس کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا واقعی اب میں بہت حسین نہیں رہی ہوں نا مستقیم؟ وہ دکھی تھی۔ مستقیم مضطرب ہونے لگا۔ حسن خوش بختی کا باعث کبھی نہیں ٹھہرتا دیا، میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم تمہاری پاک بازی اور خوبصورتی ہے، انہی کا اسیر ہوا ہوں میں، اور یہ خوبیاں ڈھلنے یا ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ وہ اس کا گال سہلا رہا تھا، شاید بہلا رہا تھا۔ دیا کا دل غم سے بھرنے لگا، اس کے اندر خواہش ابھری، کہیں سے آئینہ مل جائے، وہ دیکھے وہ کیسی ہو گئی ہے، کہ مستقیم بھی اسے بس تسلی دے رہا ہے۔ لیکن آپ نے کہا تھا، امی کی خواہش تھی آپ کی بیوی خوبصورت بھی ہو، جو آپ کو ہمیشہ باندھ کر رکھ سکے۔ وہ جیسے سخت گھبراہٹ اور فکر مندی کا شکار لگ رہی تھی۔ مستقیم سب کچھ بھلا کر ہنستا چلا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے دیا کہ تم واقعی ابھی بھی بہت خوبصورت ہو، حالات کی ستم ظریفی بھی تمہاری جاذبیت اور دلکشی چھیننے میں کامیاب نہیں ہو سکی، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا بھی کبھی تو مجھے فرق نہیں پڑے گا دیا، تم میری روح کی تسکین کا باعث بنی ہو، صرف جسم سے محبت نہیں کی میں نے۔ کیسے یقین دلاؤں کہ تم میں کون سی مقناطیسی کشش تھی جس نے جکڑ لیا تھا مجھے؟ وہ تائید طلب نظروں سے اسے دیکھتا تھا۔ دیا کچھ نہیں بولی، ہنوز ملول اور یاس مدہ نظر آ رہی تھی۔ مستقیم نے گہرا طویل سانس کھینچا،
کیا میری محبتوں کی تمام تر شدتوں کے محسوس کر لینے کے باوجود تمہاری غیر یقینی نہیں جاتی؟ اس کا سوال بہت اہم تھا۔ دیا سب کچھ بھلا کر سرخ پڑ گئی تھی، بے تحاشا شرم کے باعث۔ یار سنا ہے پریگننسی پیریڈ میں عورت تھوڑی سی بے ڈول ہو ہی جاتی ہے، فکر نہ کرو، تم بھی بعد میں ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے پھر اس کا گال سلایا تو دیا خفت زدہ سے مسکرانے لگی۔ اب وعدہ کریے آپ امانت سے نہیں ملیں گے، مجھے ان دونوں سے بہت ڈر لگتا ہے مستقیم۔ وہ پھر سے مضطرب ہونے لگی۔ مستقیم نے اب کی مرتبہ کچھ کہے بغیر محض اس کا ہاتھ تھپ تھپایا تھا۔ شام فہم کی سحر نہیں ہوتی، یا ہمیں کو خبر نہیں ہوتی، ہم نے سب دکھ جہاں کے دیکھے ہیں، بے کلی اس قدر نہیں ہوتی۔ ایک جہاں سوز نامراد خلش اس طرف ہے ادھر نہیں ہوئی، رات آ کے گزر بھی جاتی ہے، ایک ہماری سحر نہیں ہوتی، بے قراری سہی نہیں جاتی، زندگی مختصر نہیں ہوتی۔ اور یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔